آیت 30 وَإِذَا اور جب وَإِذَا اور جب مرّو وہ گزرتے مرّو وہ گزرتے بہم ان کے پاس سے بہم ان کے پاس سے یتغامزون وہ ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارے کرتے یتغامزون وہ ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارے کرتے آیت 31 وَإِذَا اور جب وَإِذَا اور جب انقلبوا وہ پلٹ کر جاتے انقلبوا وہ پلٹ کر جاتے الی طرف اہلہم اپنے گھر والوں کے اہلہم اپنے گھر والوں کے انقلبوا وہ پلٹتے فکیہین دل لگی کرتے ہوئے فکیہین دل لگی کرتے ہوئے آیت 32 وَإِذَا اور جب وَإِذَا اور جب باجی چینج آئے پلیز رَأَوْهُمْ وہ دیکھتے انہیں رَأَوْهُمْ وہ دیکھتے انہیں قالوا وہ کہتے انا بے شک انا بے شک ہؤلائی یہ لوگ
हाउलाई ये लोग, लदालून यकीनन गुमराह है, लदालून यकीनन गुमराह है. आयत 33. वमा हालांकि नहीं, वमा हालांकि नहीं, उर्सिलू वो भेजे गए थे, उर्सिलू वो भेजे गए थे, अलैहिम उन पर, अलैहिम उन पर, हाफिज़ीन निगहबान बनाकर, हाफिज़ीन निगहबान बनाकर. आयत 34. वल यौमा तो आज के दिन, वल यौमा तो आज के दिन, अल्लज़ीना वो लोग जो, आमनु ईमान लाए, आमनु ईमान लाए, मिनल कुफ्फारी काफिरों पर, मिनल कुफ्फारी काफिरों पर, यदहकून वो हंस रहे होंगे, यदहकून वो हंस रहे होंगे. आयत 35. अलल अराइकी मसनदों पर, अलल अराइकी मसनदों पर, यंजुरून वो देख रहे होंगे, यंजुरून वो देख रहे होंगे. आयत 36. हल क्या, हल क्या
ज़ुविब बदला दिए गए, ज़ुविब बदला दिए गए, कुफ़ारू काफिर, कुफ़ारू काफिर, मा जो, कानू थे वो, कानू थे वो, यफ़अलून वो किया करते, यफ़अलून वो किया करते। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरह अल मुत्तफ़िफ़ीन की वर्ड टू वर्ड यहाँ कंप्लीट कर ली है। ओवर टू यू बाजी। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुत्तफ़्फ़ीन पारा क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया वर्ड टू वर्ड। अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, आपने बहुत अच्छे से हमें वर्ड टू वर्ड करवाया है। जज़ाकल्लाह खैरन। सिस्टर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कीरत ऑलरेडी प्ले कर दी है, तो हम डायरेक्ट तफसीर से शुरुआत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू टू ऑल माय डियर सिस्टर। वंस अगेन आप लोगों को हम बता दें कि हम ये कॉम्पेंसेशन क्लास कर रहे हैं जो वेडनेसडे की थी, जो हमने नहीं ली थी ड्यू टू सम रीजन। तो हम ये कॉम्पेंसेशन क्लास कर रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपने फ्रेंड्स फैमिली को, जो लोग वेडनेसडे के दिन ज्वाइन करते हैं, जो लोग ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज इन्हें इन्फॉर्म कीजिए कि क्लास शुरू हो गई है। हम अपनी तफसीर की क्लास शुरू करेंगे अभी। चैप्टर नंबर 83 पारा नंबर 30 आयत नंबर 26 से बाजी तफसीर करेंगे मुत्तफ़्फ़ीन की। लास्ट टाइम हम लोग से जीन वालों के बारे में बात कर रहे थे कि इल्लीन में कौन जाएंगे, इल्लीन वाले किस तरह से लोग हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपने फ्रेंड्स और फैमिली को प्लीज ज्वाइन करवाएं। मैं भी अपनी उस्ताजा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और थोड़ा सा रिकैप लेते हुए क्लास का आगाज करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू बाजी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एम आई ऑडिबल? अल्हम्दुलिल्लाह बाजी। अच्छा, मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन इन किया था, बट क्या कोई ग्लिच आ गई थी क्या? यस बाजी, वो सुबह बाजी ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, कुछ उनके वहां से टेक्निकल ग्लिचेस थे, तो फिर उन्होंने डेटा कार्ड्स वगैरह से ज्वाइन किया। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कीरत भी कर दी है हमने, और वर्ड टू वर्ड भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने मुकम्मल किया है प्रॉपर तरीके से। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ठीक है, फिर जो है कि दुआ की स्लाइड लगा दीजिए। और हम लोग आज जो है कि सूरह मुत्तफ़्फ़ीन को जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह रिकैप के साथ, ताकि सबको कनेक्टिविटी समझ में आए। सभी लोग जो है अपनी तौर पे दुआ पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ रब मेरे, बढ़ा मेरे इल्म को। ऐ रब मेरे, खोल दे मेरे लिए मेरा सीना और आसान कर दे मेरे लिए मेरा काम। खोल दे मेरी ज़बान की गिरह को, ताकि लोग समझ सके मेरी बात। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, ए अल्लाह हमें तेरे दीन की समझ बूझ अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बिला। ए अल्लाह, मैं तुझसे नफ़ामंद इल्म का सवाल करती हूँ और पाकीज़ा रिज़्क़ का सवाल करती हूँ और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। अल्लाहुम्मा अरीनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरीनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू। रब्बी अदख़िलनी मुदख़िला सिद्क़िन वअख़रिजनी मुख़रिजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा।
اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی۔ پچھلے ہفتے جو ہے اس سے پہلے ہم جو ہے کہ سجین والوں کے بارے میں پڑھ چکے تھے، سجین کیا ہے اور جو ہے کہ سجین میں کس طریقے سے جو ہے کہ کتاب فجار کی رکھی جائے گی۔ پھر اس کے بعد میں ہم نے پڑھے کہ جو کتاب ابرار کی علیین میں ہوگی، اور علیین کے بارے میں بھی ہم بہت اچھی طریقے سے پڑھ چکے ہیں، اور علیین میں جو ہے کہ کس آنر کے ساتھ میں وہ جو ہے کہ نیک عمل کرنے والوں کی، ابرار کی جو اعمال نامہ ہوگا اس کی کتنا جو ہے کہ عزت افزائی ہوگی، کتنا ان کو ڈیو آنر اور رسپیکٹ دیا جائے گا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے ان کے اعمال نامے کو شو کیس میں رکھا جائے گا۔ شو کیس جب میں کہہ رہی ہوں یعنی وہ ڈسپلے میں لگا ہوا ہے، جیسے اگر آپ دیکھیں کوئی ایگزیبیشن اگر ہیل کیا جائے تو کس طریقے سے جو ہے کہ سارے جو ہے کام جو ایگزیبیٹرز کے ہوتے ہیں وہ ڈسپلے میں ہوتے ہیں، اور کس طریقے سے جو ہے سب ان کو نہارتے ہیں، سراہتے ہیں۔ اب یہاں پر تو آپ دیکھیں کہ وہ لوگ کرتے ہیں دنیا میں، لیکن جو کتاب ابرار کی ہوگی اس کو جو آنر دیا جائے گا تو کون ہوں گے وہاں پر آنر دینے کے لیے؟ المقربون، یشہدہ المقربون، یا مقربون کی بات ہوئی تھی نا، تو یہاں پر مقرب فرشتے ہوں گے، یس، پیغمبر ہوں گے، نبی ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے نا سارے۔ آپ سوچیں، بڑی بات ہے۔ دنیا میں تو لوگ ہی ہماری چیزوں کو جو ہے وہ جب ہم ڈسپلے کرتے ہیں یا اسٹیٹس پہ ڈالتے ہیں تو لوگ ہی دیکھتے ہیں، اور ہم کو اچھا لگتا ہے نا ہماری چیزوں کو جو ہے وہ اسٹیٹس پہ ڈالنا، کہ بھائی ہمارے اچھے کام کو لوگ دیکھیں، ہے نا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ دیٹ از ناٹ گڈ۔ میں ہمیشہ جو ہے کہ اپنے کوآرڈینیٹرس کو بھی کہتی ہوں کہ کوئی بھی چیز جو ہے، ہر چیز جو ہے نا وہ اسٹیٹس پہ ڈالنے والی نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ کو بتا دوں۔ پیور بات ہے کہ ہم کو بہت اچھا لگتا ہے، ہم کو ساری چیزیں اچھی لگتی ہے، جو ہمارے ساتھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے ہم اس کو فوراً اسٹیٹس پہ ڈال دیتے ہیں، بٹ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بتائیے اس کی ریزن بتائیں۔ یس، شیما باجوی از آلریڈی گیون دی آنسر۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یس، کسی نے کہا ہماری نعمتوں کو جو ہے نظر لگ جائے گی، اور واقعی نظر تو ہے، نظر تو ہے نا۔ نظر جو ہے نا، اگر آپ دیکھیں کہ وہ ایک حدیث آپ کو بتائی گئی تھی نا کہ انسان کو قبر تک اور روح کو ہانڈی تک لے جاتی ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے۔ تو اپنی نعمتوں کو کبھی بھی جو ہے وہ ہم کو ڈسپلے نہیں کرنا چاہیے، اسٹیٹس پہ نہیں جو ہے لگانا چاہیے۔ پتہ نہیں کوئی دیکھتا ہے تو ماشاء اللہ کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے، تو اس طریقے پہ سے نہیں کرنا چاہیے۔ اور آج کل تو میں دیکھتی ہوں کہ لوگ جو کھانا بھی کھاتے ہیں وہ بھی جو ہے اسٹیٹس پہ ڈال دیتے ہیں۔ صحیح ہے، کھانا بھی ڈال دیتے ہیں، یعنی کھانا کھاتے ہوئے کیا ڈشز بنی ہے وہ بھی ڈال دیتے ہیں۔ یہ ہر چیز جو ہے وہ دکھانے کی نہیں ہوتی۔ یو ڈونٹ نو کہ آپ جن لوگوں پہ یعنی یو کم اکراس سرٹن پیپل، وہ لوگ جو ہے کس طریقے سے آپ کی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ تو جنت کی بات ہو رہی ہے، دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ، بٹ یار دنیا میں آپ کو بتا رہی ہوں تو یہ چیز کو جو ہے کہ ہم کو زیادہ جو ہے کہ نہیں ڈالنا چاہیے اسٹیٹس وغیرہ پہ یہ ساری چیزیں، اور پھر بعد میں انسان جو ہے خود جو ہے اس کو خامیازہ بھگتتا ہے، وہ جو وبال آتا ہے نظر سے۔ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نظر سے، ہم سوچتے ہیں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، بٹ نظر کا لگنا حق ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا دیا گیا تھا، حدیثوں سے بتا دیا گیا تھا اتنی ساری۔ جب میں وہ ٹاپک کر رہی تھی نظر بد والا، تو میں نے آپ کو کتنی روایتیں دی تھی کہ نظر کا لگنا حق ہے، ساری چیزیں نہیں ڈسپلے کی جاتی، ساری چیزیں سب کو نہیں بتائی جاتی۔ That's not right, actually, not right۔ اور پھر اس کا وبال کون بھگتتا ہے؟ اس کا وبال کون بھگتے گا؟ ہم ہی بھگتتے ہیں، اور نظر کا لگنا برحق ہے۔ تو پلیز دنیا میں جو ہے اوائڈ کیجیے سرٹن چیزوں کو جو ہے اپنے اسٹیٹس پہ لگانا۔ یہ اور بات ہے، آپ اگر چاہتے ہو کہ میں نے اسٹیٹس پہ اس لیے لگائی ہو ایک پرٹیکولر چیز، جیسے کلاس کی لنک ہو، کلاس کے پوسٹر، یہ تو ڈفرینٹ چیزیں ہیں، یہ تو ڈفرینٹ چیزیں ہیں کہ آپ کو جو ہے کچھ فائدہ مل رہا ہے ان کلاسز کے ذریعے، تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مومن سسٹر جو ہے وہ دوسرے بھی دیکھیں اور پھر وہ بھی جو ہے اس سے فائدہ، تو یہ تو اچھی بات ہے۔
है ना, कि कोई अच्छे काम में, तो आपको तो इसका अजर मिलेगा, आपको इसका रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन हर चीज जो नेमत हमारे पास है उसको जो है कि स्टेटस पे लगा देना, तो ये सही नहीं। तो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इसके बारे में एक्स्ट्रा चीज थी जो आज बात की। हालांकि इट वाज नॉट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यूजुअली आई डोंट स्पीक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बिकॉज आई लाइक टू सेव माई टाइम एंड एनर्जी टू फिनिश माई, यानी जो आयतें हैं, जो मुकम्मल आपके लिए जो किया गया वर्क है उसको कंप्लीट करने के लिए आई लाइक टू रिस्टोर माई जो है कि टू सेव माई एनर्जी एंड माई वर्ड्स ऑल्सो। बट देन इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी कि मैं बताऊं कि आजकल का ये चलन है, वी डोंट हैव टू फॉलो, मोमिन जो है ये चीजों को फॉलो नहीं करते, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंस जो है कि मैं आपकी टीचर भी हूँ, आपकी वेल विशर भी हूँ, जाहिर सी बात है। और देखिए जो दुनिया के मामलात में भी खैर खा हूँ और दीन के मामलात में भी खैर खा हूँ, तो मेरी इस एडवाइस पे जरूर जो है वो तवज्जो कीजिए और इस बात को आगे बढ़ाएं कि हर चीज जो है वो डिस्प्ले के लिए नहीं होती। ठीक, चलिए ये हो गया। तो हम जन्नत की बात कर रहे थे, तो इल्मीन में जो है आमाल नामा जो है अबरार का वो डिस्प्ले किया जाएगा और उसको जो है अल मुकर्रबून देखेंगे, यानी फरिश्ते हैं, करूबी फरिश्ते हैं, नबी है, पैगंबर है, और जो है उस अबरार की तारीफ होगी। और ये तो हो गई उसके आमाल नामे की बात। और फिर जैसे कि हम जानते हैं कि जब कयामत आएगी, हिसाब किताब होगा और जब फैसला हो जाएगा, तो हिसाब के बलबूते पे या हिसाब के वजह से, यानी नतीजे में या अंजाम कार जो होगा कि जो नेक लोग होंगे वो तो ऑब्वियसली जन्नत में जाएंगे। तो अब यहाँ पर से जो आयतें चल रही है, ये यहाँ पर इल्लीन और सिज्जीन की बात खत्म। अब यहाँ पर हिसाब किताब के बाद में जो नेक लोग होंगे उनका ठिकाना कहाँ होगा, ये जो है यहाँ पर बताया गया है। तो वो कहाँ पर है, इन्नल अबरार लफी नईम, वो नेमतों वाली जन्नत में होंगे। आप सोचो, नेमतों वाली जन्नत में। और नेमतों वाली जन्नत को मैं किस तरीके से हमेशा एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे दो फ्लैट हो, एक है सिर्फ फ्लैट जो खाली है, यानी एक घर जो आपने परचेज किया है वो खाली घर है, ठीक है, और एक है फुल्ली फर्निश्ड। विच वुड यू लाइक, आप सोचें कौन सा घर आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, जो फुल्ली फर्निश्ड है, सारी एमेनिटीज है उस घर में, पूरा जो है फर्निश्ड, सारे फर्नीचर्स और एवरीथिंग सारा रेडी, यानी आपको बस सिर्फ जो है एंट्री लेनी है अपने कपड़ों के साथ, दैट्स इट। सूटकेस लाएं, बैग में कपड़े हैं और फिर वो एंट्री लेनी है। तो ये क्या, हम इसको क्या कहते हैं, वेल फर्निश्ड जो है हमको फ्लैट मिला है, रेडी, कि बस अब जो है हम शिफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर जो है जन्नत वालों को भी क्या कहा जा रहा है कि तुमको नेमतों वाली जो है वो जन्नत मिलेगी, बिल्कुल नहीं, यस अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। और जैसे कि जन्नत ब्यूटीफुल है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो भी करने के काम है ये सब दुनिया में ही करने के काम है, यही है सारी वरीज, यहाँ है स्ट्रगल, यहाँ काम की फिक्र है, यहाँ जो है रोटी कपड़ा मकान की फिक्र है। लेकिन वहाँ आखिरत में ऐसी कोई फिक्र नहीं होगी, हमें काम भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। जाहिर सी बात है, जब काम ही नहीं करना है तो फिर क्या होंगे, लोग बैठे होंगे अच्छे मजे से। आप देखिए सूरह रहमान में भी हम पढ़ चुके हैं, सूरह वाकिया में भी पढ़ चुके हैं कि तकिए लगाए हुए, दे आर गोइंग टू सिट ऑन देयर रिक्लाइनर्स, काउचेस। और यहाँ पर वर्ड 23 नंबर की आयत में जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो है अराइका, अरीका। अरीका क्या होता है, जिसे दुल्हन को जो है जिस बेड पे जो है, यानी दुल्हन का जो बेड होता है कैसे सजाया जाता है, तो वैसे अरीका होता है। फिर यू कैन से द काउच, यू कैन से द तख्त, यानी थोड़ा ऊंचा होगा तो आप तख्त भी कह सकते हैं, रिक्लाइनर भी कह सकते हैं, मसनद, ये सारे वर्ड्स जो है वो ट्रांसलेशन में इस्तेमाल होते हैं। तो जन्नती को जो है जो सिटिंग अरेंजमेंट दिया जाएगा तो वो रिक्लाइनर्स होंगे, काउचेस होंगे, व्हाटएवर यू प्रेफर, तख्तों पे ऊंची जो है वो उनको वो दिए जाएंगे। क्यों, क्योंकि हम जरूर ना देख रहे होंगे वो सब नजारे जन्नत के, उनके मुल्क, उनको जन्नत कितनी बड़ी, यानी एक मुल्क की तरह जो है उनको जन्नत दी जाएगी, बड़ी बड़ी। और मैं आपको बता चुकी हूँ ना, एक जन्नती की जन्नत कितनी बड़ी होगी, उसकी चौड़ाई कितनी होगी। एक आता है कि 100 साल की मुसाफत, एक आता है कि समझो जमीन आसमान की चौड़ाई, यानी आप देखिए इतना बड़ा डिस्टेंस होगा जमीन आसमान की। कहीं पर आता है 2000 साल, यानी एक तेज घुड़सवार जो है वो दौड़े तो 2000 साल की मसाफत
कितना वक्त लगता है, तो इतना डिस्टेंस है, तो एक एक को इतनी बड़ी बड़ी जो है वो जन्नत दी जाएगी, तो वो क्या कर रहा होगा, और वो भी फुल्ली फर्निश्ड बागात होंगे, तो क्या कर रहा होगा इंसान, बैठ के नजारे कर रहा होगा, देख रहा होगा। और मैं आपको बता चुकी हूँ ना, दूर तक के जितनी बड़ी होगी ना, उतना बड़ा विजन, यानी उसको इतना दूर की चीजें नजदीक दिखाई देगी, जैसे दूरबीन लिया हो उसने, आराम से जो है अपने रिक्लाइनर पे बैठ करके अपनी जन्नत को निहार रहा होगा। दूर दराज की चीजें भी जो है बिल्कुल उसके सामने आ जाएगी बैठ के। और आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो है वो नेचर लवर होते हैं, जिनको बहुत अच्छा लगता है साइट सीन सिनेरी, ये सारी चीजें, तो वो बैठ करके इन सब चीजों को एंजॉय कर रहे होंगे अपनी। और काम काज तो कुछ नहीं है, नो वरीज नथिंग एट ऑल, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। सोचे ना, ये ख्याल ही इंसान को इतनी अच्छी फीलिंग देता है ना दिल में, मुझे नहीं मालूम, मुझे तो बहुत ब्यूटीफुल। आप देखिए कि ये पावर पॉइंट भी कितनी खूबसूरत है आपके सामने, यार रिक्लाइनर्स और काउचेस की बात हो रही है और दूर दूर तक के वो बैठ के दिख रहे हैं, तो ये ख्याल भी कि मुझे सिर्फ बैठना है, सिर्फ आराम से रिलैक्स मोड में बैठना है, कोई काम नहीं, ये चीज भी इतनी खुशी देती है ना सही में दिल को, अच्छा सुकून से, ओ अल्लाह, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, आराम से बैठना है, कुछ काम नहीं करना है, खाना नहीं बनाना, नहीं बनाना, बिल्कुल नहीं बनाना है, कोई काम नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ एंजॉय। ओके, अलल अराइका यंजुरून, अब देख रहे हूँ। और फिर मैंने आपको बताया था कि इनके चेहरों की खूबसूरती के बारे में बताया था ना, तारीफ कि वजूहिम नदरतन नईम, आयत नंबर 24, इसमें क्या कहा गया था कि उनके फेसेस, जन्नतियों के फेसेस पे एक नूर और चमक होगी, और ऑब्वियसली होगी, बताइए क्यों। इनाय प्लीज सिस्टर के ना आप जो है वो चेंज कर सकते हैं स्लाइड दो, हु इज डूइंग द स्क्रीन शेयरिंग प्लीज। 24 नंबर की जी आयत बाजी, है। हम वफसा बाजी 24 नंबर की आयत लगाए प्लीज बाजी, हम लगा देते हैं। कोई ना कोई जो है वो प्लीज साथ में रहे, क्योंकि वाइजल जो है उसको छोटी बेबी है, तो उसके साथ कोई भी एक जो है साथ में रहना जरूरी है बैकअप करने के लिए, कि कहीं भी बेबी सताए तो प्लीज दूसरा जो है वो साथ में ले सके। जी बाजी, हम मेक श्योर कर लेंगे, डोंट वरी। ओके, जज़ाकल्लाह, एंड मे अल्लाह रिवॉर्ड अक्सा फॉर द जॉब दैट शी इज डूइंग, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, एंड सबको जो भी जॉइनीज हैं और जो भी जो है कोऑर्डिनेटर्स ऑफ इकरा है, जितने भी जो है वो काम कर रहे हैं राइट नाउ, अल्लाह ताला उनको बेहतरीन अजर सवाब दे, और जो है कि उनकी फैमिली में भी जो है आफियत रखे। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या बात बताई जा रही है कि जन्नतियों के चेहरों की यहाँ पर बात हो रही है कि ऐसे, यानी उनके चेहरे तरोताजा होंगे, रोशन होंगे, एंड ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था क्यों इतने तरोताजा जो है वो चेहरे होंगे। अब देखिए, नेमतें पाकर इंसान खुश है ना, नेमतें पाकर इंसान खुश है, तो वो खुशी चेहरे पर आ जाती है। अब देखिए, कभी कभी हम खुश होते हैं तो कोई जो है, कोई भी फ्रेंड सर्कल में से हो या रिलेटिव में हो, इमीडिएटली दे पॉइंट आउट एंड जैसे आज आप बहुत जो है वो खुश नजर आ रही है, क्या बात है, यानी दिल सुकून में, या कोई चीज आपको मिल गई है तो दिल अगर सुकून में है और खुशी है दिल में, तो वो चेहरे पे आ ही जाती है। तो अब ये नेमतों में है, इनको तो नेमतों वाली जन्नत मिल गई है, ये तो अरीकों पर बैठे हैं, इनको तो वो बहुत सारी नेमतें अल्लाह ने दे दिया, तो जाहिर सी बात है तो खुश है। तो एक माना तो ये बिकॉज ऑफ द नेमत, नेमत पाकर खुश होने वाले हैं, तो उनके चेहरे रोशन हो रहे हैं। और दूसरा, जैसे समीना बाजी ने यहाँ पर एक और रीजन बताई कि उनके चेहरे जो है वो रोशन होने की एक दूसरी खास रीजन क्या है कि जन्नती जो है अपने रब का दीदार करेंगे। अब वो जितने अल्लाह के करीब है जो है, उतनी बार उनको जो है कि वो दीदार कर सकेंगे। जैसे उनको मिलता है एक नॉर्मल जन्नती जो है, एक से दूसरा दीदार में जो है वो 8 दिन का वक्फा होगा, यानी फ्राइडे टू फ्राइडे जो है अल्लाह सुब्हान व तआला के दीदार करेगा एक नॉर्मल जन्नती, आम जन्नती। लेकिन जो ज्यादा अल्लाह के मुकर्रबून की बात जो हमको मिलती है कि करीब तर है, तो फिर वो दिन में 2 बार करेंगे, 2 बार दीदार। अल्लाह मजअलना मिन्हुम, अल्लाह मुझे जो है इनमें से बना दे, जहाँ मैं अपने रब का दीदार दिन में 2 बार करूँ। और फिर रब का दीदार जो है, अगर आप देखें, कोई मामूली चीज नहीं है, रब का दीदार सोचे दिन में 2 बार, तो जो है अल्लाह का दीदार करेंगे तो उनका फेस भी जो है वो ग्लो करेगा, और फिर नूर, और फिर जो है नूर उनके चेहरों पर, तो ये इसकी वजह से फेस ग्लो करेगा, और जितनी मर्तबा अपने रब को देखेंगे उतनी मर्तबा फेस जो है वो ग्लो करेगा।
تو اسی لیے وہ ساری چیزیں، ایک تو سکون، دل میں خوشی اور رب کا دیدار، یہ سب چیزوں کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے، تعریف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، ان کے چہروں کو تو دیکھو نعمتوں پا کر کتنے خوش ہیں. اللہم اجعلنا منہم، دے انجوائنگ، نعمتیں انجوائے کر رہے ہیں جنت کے. اور پھر when we come to جب ہم جنت کی بات کرتے ہیں obviously ہر انسان کو جو ہے دنیا میں بھی آپ دیکھو اچھا گھر چاہیے، پھر کھانے کے لیے اچھا کھانا، پہننے اوڑھنے کے لیے کپڑے، وہ ساری چیزیں چاہیے نا. تو جنت میں بھی ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے گا. اب ٹھکانہ تو اچھا مل گیا ہے، اب فلی فرنشڈ جنت مل گئی ہے. اور پھر جو ہے کہ کھانے پینے کی بات ہوگی، پھر جہاں پر کپڑے کی بات آتی ہے تو ہم سب جانتے ہیں، پڑھ چکے ہیں ہم کہ ان کو جو ہے ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے، اور ایک جنتی کو جو ہے وہ ڈریس اپ کیا جائے گا بفور انٹرنگ انٹو جنہ. اور ایوری ڈے جو ہے ان کی ڈریسنگ ہوگی، اور ان کو موتیوں کے کنگن، سونوں کے کنگن، یہ ساری جو ہے ہم کو قرآن میں یہ ساری چیزیں جو ہے ملتی، سورہ واقعہ میں پتہ چلتا ہے، بہت ساری سورے میں ہم کو پتہ چلتا ہے. تو ان کو جو ہے ڈریسز بھی دیے جائیں گے، اس طریقے سے اس کو جنتی کو جو ہے وہ دلہن کی طرح جو ہے وہ تیار کیا جائے گا. اور اب جہاں کھانے پینے کی بات آتی ہے تو کھانا پینا بھی بہت جو چاہیں گے وہ ملے گا. اور یہاں ڈرنکس کی بات آ رہی ہے. اب جب ہم ڈرنک کرتے ہیں، ڈرنک کہتے ہیں، یا جب ورڈ ہم شراب استعمال کرتے ہیں تو فوراً امیڈیٹلی ہمارے دماغ میں جو ہے وہ دنیا کی شراب آ جاتی ہے جو بدبودار ہے، اور پھر اس میں ٹیسٹ بھی کچھ اچھا نہیں رہتا. اس کو پی کر کے جو ہے وہ چکر آتی ہے، سر گھومتا ہے، اور پھر وہ ساری چیزیں کریکٹ. لیکن یہاں جس ڈرنک کے بارے میں بات کر رہی ہوں، یہ صرف نام اگر آپ دیکھیں شراب ہے، لیکن جو ہے ان میں کوئی کمپیریزن نہیں. یعنی دنیا کی شراب اور جو ہے کہ جنت کی شراب، اس میں کوئی کمپیریزن نہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، صرف نیم ہے صرف بس. یا آپ اس کو کہیں مشروب، یا آپ اس کو کہیں ڈرنک. اب یہاں کیا بات ہو رہی، یسقون من رحیق مختوم. اور اب وہ جنتیوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ پلائے جائیں گے، اس میں سے وہ پلائے جائیں گے کیا، مہر بند ڈرنک. دیکھیے سیلڈ ہے وہ، من رحیق مختوم، خالص شراب، مہر بند، سیلڈ پیک. یعنی جب میں کہتی ہوں سیلڈ پیک، یہاں میں ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی اگر یہاں کی شراب پی لے تو دوسرا بھی پی لیتا ہے نا، تو وہ اوپن ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پر بتایا جا رہا ہے خالصتاً اس کے لیے سیلڈ پیک، کسی اور نے پہلے اس میں سے پیا نہیں ہے، کسی اور نے پہلے اس کو جو ہے چھوا نہیں ہے. سیلڈ پیک من رحیق مختوم. اور جو سیل ہوگی، اس کی سیل کے بارے میں کہا تو وہ جو ڈرنک ہے اس کے اندر بھی ایک خوشبو ہوگی، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ یہاں کی شراب تو بدبودار ہوتی ہے، لیکن وہاں کا ڈرنک جو ہے، میں ڈرنک ہی کہوں گی، وہاں کی جو ڈرنک کے بارے میں ہم بات کریں تو وہ خوشبودار ہوگا. اور اس کا جو لاسٹ سپ ہوگا اس میں سے بھی جو ہے وہ مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی. اور اتنا ہی نہیں، یہاں پر آیت نمبر 26 میں جو بات ہوئی ہے، ختامہ مسک، یعنی سیل اس کی خوشبو کی، مسک کی خوشبو آ رہی ہوگی اس کی سیل سے. ایسا ہوتا ہے نا، پیکنگ ہوتا ہے نا، جب آپ کوئی بوٹل وغیرہ یا کچھ چیز ایسے پیک کرتے تو آپ دیکھو اس کو ٹچ کرے، اس کو ہاتھ ٹچ کرے تو اس میں سے بھی جو ہے وہ ایک فریگرنس ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ یہاں پر بھی اگر کوئی شربت وغیرہ اگر ہم کھولتے ہیں، یا روح افزا وغیرہ، آپ دیکھیں اس کے ڈھکن کو یا ہم اس کی سیل کو جب توڑتے ہیں تو امیڈیٹلی جو ہے ایک خوشبو. یا پھر کبھی کبھی آپ دیکھیں یہاں تو میٹل ہوتا ہے، ہاتھ پہ اگر میٹل ہوتا ہے تو میٹل کی بدبو ہوتی ہے، یعنی کوئی چیز. لیکن یہ یہاں پر جو سیل ہے وہ اس میں سے جو ہے مسک کی جو ہے وہ مسک جس کو کہتے ہیں، کستوری جس کو کہتے ہیں، اس کی خوشبو آئے گی. یعنی ہاتھ میں بھی خوشبو، ایک معنی یہ سوچو آپ تو اب ڈرنک میں کتنی، اور جو لاسٹ سپ ہوگا اس میں بھی جو ہے وہ مشک کی خوشبو آئے گی. اسی لیے ختامہ مسک کہا گیا کہ سیل اس کی یا ختم اس کا جو لاسٹ سپ ہوگی اس میں بھی جو ہے وہ خوشبو ہوگا. اب کتنا اچھی چیزیں ہم کو جنت کے بارے میں پتا چلی نا، کہ جہاں ہم جائیں گے فلی فرنش جنت ہوگی، ہم کاؤچز پہ بیٹھیں گے، ریکلائنر پہ بیٹھیں گے، اور ڈیلی جو ہے وہ چہرے جو ہے اس پہ نور جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، خوبصورت سے خوبصورت بنتا جائے گا جنتی. اور پھر ان کو ڈرنک پلایا جائے گا رحیق مختوم میں سے، اور پھر اس کی سیل جو ہے وہ مہر بند اور خوشبو، یہ ساری چیزیں. تو انسان کا دل کیا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے، مجھے یہ مل جائے اللہ. کیونکہ ہم یہی دعا مانگ رہے ہیں نا، اللہم اجعلنا منہم، اللہ مجھے اس میں سے
ان में से बना दे। अल्लाह लेट मी एंजॉय द नेमत ऑफ जन्ना। और दुआ मांगनी भी चाहिए, हम लोग ऐसी दुआ मांगेंगे ना। हाँ, तो फिर क्या करें? तो फिर अब अल्लाह सुब्हान तआला कहती है, यू वांट दैट, ऑफ कोर्स यू वांट दैट ना, तो आपको चाहिए नहीं है? हाँ चाहिए। तो आयत नंबर 26 में क्या कहा? वफी ज़ालिका फलियतनाफसिल मुतनाफिसून। तो फिर क्या करें? फिर अब मुकाबला करने वाले मुकाबला करें, यानी क्या? चलो compete करो, compete with each other, compete for what? compete for what? for Jannah, compete for the ne'mats in Jannah, जन्नत की नेमतों के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करो, compete करो। This is allowed, समझ में आ गई बात? This is allowed। एक माना यहाँ पर एक और दिया गया है, जद्दोजहद, that's very good, यानी जन्नत पाने के लिए जद्दोजहद करो, compete करो एक दूसरे के साथ। अक्सर हम जो है, आप देखो ये जद्दोजहद या कंपटीशन हम दुनिया के लिए करते हैं, है ना? दुनिया में अगर किसी के पास में एक कार है, तो अगर दूसरा देखे तो वो भी कहे, अरे मैं भी इससे बड़ी कार लूंगी, उसके पास एक है मैं 2 लूंगी, इसके पास एक फ्लैट है और उसके पास 1 बेडरूम हॉल किचन है, मेरा तो 2 होना चाहिए, मैं 2 लूंगी। अब देखे ना कैसे कंपटीशन हम जो है दुनिया में भी करते हैं ना, तो दैट इज तो नॉट अलाउड, दैट इज नॉट अलाउड। इस तरीके का जो है दुनिया के मामलात में कंपटीशन शो ऑफ करना इज नॉट अलाउड। हाँ, लेकिन दीनी एंगल से आप जो है ये कंपटीशन इज अ गुड हेल्दी कंपटीशन, आप इसको ऐसा कह सकते हैं, यानी ये रश्क या हलाल रश्क, इसको रश्क करना चाहिए। क्या? जैसे मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि अगर कोई आपसे कहे कि भाई मैंने तहज्जुद स्टार्ट कर लिया है और मैं 2-3 महीने से बराबर पढ़ रही हूँ माशाल्लाह, तो हम भी उसको जो है कि इस तरीके से सोचे कि अरे वो भी पढ़े हम भी पढ़े। वो तो 2 रकात से स्टार्ट की, लेट अस स्टार्ट विद 4 रकात एंड लेट अस बी कंटिन्यू, यानी कंसिस्टेंट आल्सो, मुसलसल तौर पर जो हम करें। कोई कहता है कि अरे मैं तो जो है कि यानी अगर कोई कहे कि मैं लास्ट 15 मिनट्स पहले फजर के उठती हूँ और फिर मैं तहज्जुद पढ़ लेती हूँ, तो और दूसरा कहे कि नहीं मैं तो 1 घंटा पहले उठती हूँ, तो फिर हमको भी करना चाहिए, मैं 1.5 घंटा पहले उठूंगी। दैट इज गुड, ये हेल्दी कंपटीशन है, इसमें कंपटीशन इज अलाउड, यू कैन डू दैट। यस, अबिंदा सिंह ये वो अपने शौहर के साथ में लाइक शी कम्पीट्स, जो कौन जो है कि कुरान पढ़ेगा, यानी होते हैं ना जो डेली जो है कुरान पढ़ते हैं, तो ऐसा होता है कि वो 1 पारा पढ़ते हैं, तो अभी इसमें कंपटीशन है, किसने कहा नहीं मैं तो आज 1.5 पढ़े, हमने तो आज 1.5 पढ़े, तो फिर वो कहे चलो मैं 2 पारा, तो दिस इज गुड, ये करना है। मगर अफसोस की बात है कि ये कंपटीशन कोई नहीं करना चाहता, जो जो अलाउड है हम उसमें आगे नहीं बढ़ना चाहते, हम तो दुनिया की वो भाग दौड़ की तरफ जा रहे हैं, हमारी तो ट्रैक ही अलग हो गई। अल्लाह सुब्हान व तआला से ही कि कंपटीशन के लिए ये है मैदान खुला, ये है ट्रैक, इस पे रन करो। जन्नत जाना है, एक दूसरे के साथ में जो है वो क्या करे, मुकाबला करो, ये है तुम्हारा मैदान खुला, दिस इज योर राइट ट्रैक। अगर हमने तो ये ट्रैक छोड़ दी है, हम तो दूसरी ट्रैक पे चल रहे हैं, तो क्या वो दुनियादारी की ट्रैक पर और उनके साथ मुकाबले कर रहे हैं। हाँ, सो ये गुड है ना, वो तो बैड है, वो तो बैड है, ये गुड है, लेकिन वो किसी को नहीं करना है। अब देखिए ना कि अगर असर का वक्त हो गया या जोहर का वक्त हो गया, तो आप देखो कितने लोग हैं जो जैसे जो कोई जो है अव्वल वक्त पढ़ते हैं नमाज, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अव्वल वक्त जो है वो नमाज पढ़ते हैं, कुछ है जो वेट करते रहते हैं कि अजान होगी फिर पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, दोनों ठीक है, मगर मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर कि प्रायोरिटीज चेक करें और देखिए कौन मेहनत कर रहा है और कौन जो है कि एक दौड़ लगा रहा है ना, इसमें ये सोचें। और कुछ ऐसे होते हैं जो लास्ट मोमेंट तक बैठे रहते हैं कि वो अभी टाइम खत्म होने पर आया तो अब हम वजू करने उठेंगे और फिर जो है जाके जल्दी से, फिर कितना अल्लाह को याद करोगे, कलील बहुत थोड़ा है ना। जैसे ही वक्त हुआ तो हमको क्या करना चाहिए, उठे फौरन, जो है वक्त हो गया ना, वो तो फॉर मेल्स है, अदान तो जो है वो कॉल फॉर प्रे जो है वो तो बाजमात नमाज पढ़ने के लिए मर्दों के लिए, लेकिन अगर असर का वक्त हो गया है तो हम पढ़ सकते हैं नमाज, इसमें क्या प्रॉब्लम है। और अगर आप देखें जब हम अव्वल वक्त नमाज पढ़ते हैं तो हमको ज्यादा वक्त मिलता है, अच्छे से पढ़ सकेंगे और फिर अस्कार भी पढ़ सकेंगे, ज्यादा फोकस के साथ पढ़ सकेंगे, ज्यादा लेंदी अपनी नमाज को बनाएंगे, हमारे जो रुकू है, हमारे जो सुजूद है उसको हम लेंदी कर सकते हैं। That's so nice। ये सब चीजें आप देखें, बनिस्बत उसके वो शख्स जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे उठता है और फिर जो वो 2 ठोगे मार लेता है, फिर उसने अल्लाह को कितना याद किया, बहुत कलील,
تو یہاں پر تو اذان کا وقت ہو تو ہم سوچتے ہیں چلو آپ کر لو پہلے وضو، ایسا ہوتا ہے نا کہ ابھی نماز کا وقت ہوا تو گھر میں کوئی کہتا ہے نماز پڑھنا تو ہم اور دوسروں کو دے دیتے چانس، ارے جاؤ آپ جاؤ وضو کر، ہم میں سے کوئی ایسے کہتا نہیں پہلے میں جاؤں گی، سبقت لے جاؤ نا، پہلے میں وضو کروں گی اور پہلے میں جو ہے کہ صلاح کی پرے کی جو جا نماز ہے یا جو مصلی ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہ میٹ پہلے میں جو ہے کھڑی رہوں گی، نہیں وہ تو لاسٹ، چلو تم کر لو سب کر لیں گے اس کے بعد میں آرام سے اٹھوں گی، نہیں سبقت لے جاؤ نا، نیکی کے کام میں کیا کرو سبقت لے جاؤ، تو یہ جگہ ہے جہاں ہم کمپٹیشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اوکے تو یہاں تک کہ یہ بیچ میں اتنا حصہ اگر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو لے آئے کہ چلو تم اٹھو اور ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرو، ورنہ تو بات کس کی چل رہی تھی، جنت کی اور رہی کے مختوم کی، اور ختامہ مسک، وہ جو رہی کے مختوم ہے وہ جو ڈرنک ہے اس کی سیل جو ہے وہ کستوری کی ہے یا مشک کی ہے، اس کے بارے میں بات کریں تو سڈنلی ایک بات آ گئی، چلو دوڑ لگاؤ، چلو دوڑ لگاؤ اس میں، اور پھر بیک ٹو واپس اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی ڈسکرپشن آف جنت جا رہے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک پرٹیکولر بات چل رہی ہو اس چیز کے بارے میں اور ان کو بہت اچھی خوشی مل رہی ہے، بہت ہم خوش ہو رہے ہیں، تو پھر امیڈیٹلی جیسے پیرنٹس کسی کی تعریف کر رہے ہیں، بچوں کو بتا رہے ہیں دیکھو اس کا گھر ہو گیا، دیکھو اس نے نیا گھر خریدا ہے، دیکھو وہ کتنا ترقی کر رہا ہے نا، اور پھر امیڈیٹلی پیرنٹس کہتے ہیں چلو تم کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، وہ جتنی محنت کر رہا ہے تم بھی کرو، اور پھر بیک اگین کہ ہاں اس نے جو ہے کہ ہل اسٹیشن پر بھی ایک بنگلہ خریدا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ اس طریقے پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت والوں کے بارے میں بات بتا رہے اور پھر ہم کو کہہ رہے ہیں چلو تم بھی دوڑ لگا، اور پھر واپس سے وہی جنت کی آیتوں پر آ گئے. Are you understanding میں نے کیا کہا؟ Who's my host? Please ask. کہ یہ جو جی باجی الحمدللہ this is like a beautiful example you have given us. Yes. ایسا ہی ہوتا ہے نا، دیکھیے دنیا داری کا ایگزامپل دے تو لوگوں کو بعض وقت بہت اچھے سے سمجھ میں آتا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب بھی میں آیت کو ایکسپلین کرتی ہوں، میں جو روٹین چلتا ہے جو روزمرہ کی زندگی میں ہم بھی کم اکراس وہ چیزیں آپ کے سامنے بطور ایگزامپل رکھتی ہوں تو میں سمجھتی ہوں پھر وہ آسان ہو جاتا ہے سمجھنا، ہے نا، بہت آسان ہو جاتا ہے. جیسے نا ہم کسی کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس نے کتنی ترقی کر لی، چھوٹے سے وقت میں جو ہے اس کی کار بھی ہو گئی، اس کا بنگلہ بھی ہو گیا، ہاں پھر سڈنلی اپنے بیٹے کو اگر ہم بتا رہے تو کہتے ہیں دیکھو تم بھی کرو ایسا کچھ کرو، اور پھر اگین بھی کم بیک ٹو ارے اس نے یہی بمبئی میں ہی نہیں کر لیا ہے مگر اس کا ہل اسٹیشن پر بھی ایک گھر ہے لوناولا میں، ایک جو ہے مہابلیشور میں، ایسا سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو جنت کے باغ کے بارے میں بتا رہے ہیں، وہاں کے نظارے کے بارے میں بتا رہے ہیں، پھر امیڈیٹلی کہ تم بھی کر سکتے ہو، یو آلسو کین ڈو اٹ، ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرو، اینڈ دین اگین بیک ٹو دا سیم تھنگ کہ ہاں وہ رہی کے مختوم کے بارے میں بات ہو رہی تھی نا، تو یہاں وہ ڈرنک میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ڈرنک میں کیا ملایا جائے گا. تو آیت نمبر 27 جو ہمارا سبق بھی ہے وہ بھی یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے ابھی، اور جو ہے ریکیپ بھی اچھا خاصا میں نے پیچھے سے لے لیا ہے، ایلین والوں سے اور جنت والوں کا ڈسکرپشن پورا سب کو دیا ہے تاکہ آپ کو پوری آیتیں سمجھ میں آ جائے، کیونکہ آج کی پوری آیتیں انہی کے بارے میں. تو اگر میں تھوڑا سا ریکیپ نہیں کروں تو آپ کے آج کا کانٹیکٹ بالکل سمجھ میں نہیں آئے گا، ایک دم بھول گئے کبھی تو، اسی لیے بالکل وہی کنٹینیوٹی ہے جنت والوں کے بارے میں، رہی کے مختوم، اور وہ رہی کے مختوم یعنی وہ ڈرنک وہ شراب جو ہے وہ سیلڈ دی جائے گی نا. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ وہ کچھ جیسے عرب شراب میں جو ہے وہ پانی ملا کے جو ہے پی لیا کرتے تھے، اور یہاں پر بھی دنیا میں آپ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ شراب پیتے تو اس کو کوئی نہ کوئی چیز کے ساتھ میں سوڈا وغیرہ کر کے جو ہے مکس کر کے جو ہے وہ پیتے ہیں، کریکٹ؟ تو وہاں پر بھی جو ہے کہ وہ جو ڈرنک ہوگا وہ جو شراب ہوگا اس کے ساتھ میں جو ہے وہ کچھ مکس کر کے دیا جائے گا. تو اب وہ مکسچر یعنی جس کے جو وہ رہی کے مفہوم میں جو مکسچر ہوگا، جس کی آمیزش جو ہے وہ کہاں سے ہوگی تو وہ ایک چشمہ ہوگا، تسنیم کا چشمہ، جس میں سے جو ہے وہ ڈرنک میں اس کا جو ہے تسنیم چشمے کا مکسچر ڈالا جائے گا. جنت والوں کے لیے یہ بھی بات بتائی جا رہی ہے. اب وہ تسنیم کا بھی کون سا جو ہے کہ چشمہ ہے، تو پیچھے اگر آپ کو یاد ہے ہم نے چشموں کے بارے میں بات کیے تھے تو سلسبیل کا چشمہ، کافور، وہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہوگی. تو اسی طریقے سے یہاں پر شراب کے اندر جب کچھ لوگ پیتے ہیں تو اس میں وہ کچھ مکس کر کے سوڈا پانی وغیرہ، تو یہاں پر جو مکسچر ہوگا وہ تسنیم کے چشمے کا ہوگا جو بلندی پر ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے تسنیم کے چشمے کے بارے میں. تو امید کرتی ہوں سب کو ریکیپ سمجھ میں آ گیا ہوگا.
اور آج کا سبق ہمارا آیت نمبر 27 سے اسٹارٹ ہونے والا ہے. تو باجی آپ پلیز پوچھ لیجئے سب کو کہ ریکیپ سمجھ میں آ گیا؟ جی باجی ہم پوچھ لیتے ہیں. امید کرتے ہیں تمام سسٹرز کو باجی نے بہت خوبصورتی سے ہمیں بتایا کہ علین والے جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں، جنت میں ہمیں کیا کیا ملے گا، کیا پہناوا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کس طرح سے ہمارے لیے صرف اسپیشل سیلڈ بوٹلز ہمارے لیے ہوں گی جو ہم ہی خود کھولیں گے. وہ آپ لوگوں کو کلیئر ہے تو پلیز ہمیں چیٹ باکس میں بتائے. الحمدللہ باجی ہمیں آنسرز آ رہے ہیں، آپ کو بھی آ رہے ہوں گے. الحمدللہ. پلیز ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جو یہاں کی شراب ہے صرف جو ہے وہ نام شراب ہے، مگر وہ بالکل جو ہے وہاں سے کمپیئر نہ کریں. کمپیریزن کے یعنی یہاں کی شراب تو وہاں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی لائق ہی نہیں. اگر آپ دیکھیں صرف نام ہے. تو اسی لیے میں نے کہا ڈرنک مشروب، اسی لیے میں نے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا. ٹھیک ہے. تو آیت نمبر 27 سے اسٹارٹ کرتے ہیں آپ کے سامنے. وہ اور مزاج ہو آمیزش مکسچر کس کا؟ رہی کے مختوم کی بات ہو رہی ہے نا. پیچھے ہم نے جو خالص شراب مہر بند اس کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ جیسے عرب جو تھے، میں نے آپ کو بتایا عرب جو ہے وہ شراب میں پانی مکس کرتے تھے. تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ مزاج ہو آمیزش یعنی وہ رہی کے مختوم کی کیا وہ ڈرنک کی من تسنیم ایک چشمہ، تسنیم اس کا نام، اس کے پانی سے ہوگی. تسنیم سب سے اعلیٰ بلند چشمہ ہے جنت کا. سوچ کر بھی اگر آپ دیکھیں اتنی اچھی فیلنگ آتی ہے کہ یہ سب سے اعلیٰ ترین بلند چشمہ ہے جنت کا تسنیم. جیسے کافور کا میں نے آپ کو پانی کے بارے میں بتایا تھا، پھر سلسبیل، ویسے تسنیم سب سے اعلیٰ بلند چشمہ ہے جنت کا. دنیا میں بلند جگہ کے چشمے صاف میٹھے ہوتے ہیں نا، صاف بھی ہوتے ہیں، میٹھا پانی ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی ہوتا ہے. یہ اعلیٰ ترین چشمہ ہوگا. یہ بھی کوئی کمپیریزن کے لیے نہیں ہے. دنیا کا چشمہ اور جنت کا چشمہ میں بھی اگر آپ دیکھیں کوئی کمپیریزن نہیں ہے، مگر آپ کو سمجھانا ہے نا، تو ایگزامپل دینا ہے. تو میں یہاں پر آپ کو سمجھا رہی ہوں. ویسے یہاں کے بھی چشمے اگر آپ دیکھیں، اگر وہ بلند ترین مقام پر ہو تو بہت ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، کلیئر کرسٹل کلیئر واٹر، اور میٹھا، اس کا ٹیسٹ بھی الگ ہوتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چشموں کا پانی میں جو ہے وہ نیوٹرینز وغیرہ سب کچھ ہوتی ہے. جو پانی ہم پیتے ہیں اگر آپ دیکھیں اس میں تو سب کچھ جو ہے وہ چلا جاتا ہے، فلٹر کر کے اس کی ساری جو ہے جو نیوٹرینز وغیرہ اس کے اندر جو ہوتا ہے سب کچھ جو ہے چلا جاتا ہے. لیکن یہاں پر اسی لیے تو دیکھیے جنتی انرجیٹک بھی بہت ہوں گے کہ نیوٹریشنل ویلیو جو ہے وہ نہیں گرے گی نا. وہ جو ہے چشمے کے پانی میں نیوٹریشنل ویلیو بھی ہائی ہوتی ہے اگر آپ دنیا کا چشمہ بھی لیں. لیکن یہ تو جنت کا ہے. تو سوچئے آپ. اور میں نے آپ کو بتایا نا جنتی جو ہے وہ خوش نظر آئیں گے، انرجیٹک ہوں گے، تر و تازہ، نو بیماری، نتھنگ ایٹ آل. تو یہ ساری چیزیں دیکھیے نا اس کے اندر آپ کو سمجھ میں آئے گی وہ چیز. ٹھیک ہے. سو تسنیم سب سے اعلیٰ بلند چشمہ ہے جنت کا. دنیا میں بلند جگہ کے چشمے صاف میٹھے ہوتے ہیں، صاف بھی ہوتے ہیں. یہ اعلیٰ ترین چشمہ ہے. اور کیا ہے کہ وہ رہی کے مختوم، وہ جو ہے اس کے اندر جو ہے اس کی آمیزش ہوگی. تسنیم چشمے کے واٹر کی، پانی کی، اب دیکھیے اس کی وہ ڈرنک میں آمیزش ہوں گی. اور تھوڑا کر کے جو ہے وہ دیا جائے گا. تھوڑا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھوڑا شاید ہے نا. سو تسنیم میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دوں. ایسا چشمہ ہے جو بلندی سے آ رہا ہو. بلندی کے چشمے صاف اور شفاف ہوتے ہیں. رہی کے مختوم تسنیم میں ملی ہوئی ہوگی. اب یہ کون پیئیں گے پتہ ہے؟ یہ کون پیئیں گے؟ اصحاب الیمین کو تسنیم ملا کر دیا جائے گا. یعنی رہی کے مختوم کے اندر تسنیم کی آمیزش ہوگی اور یہ اصحاب الیمین کو. اور ہم آپ یہ ورڈ سے مانوس ہوں گے نا، اصحاب الیمین ہم پیچھے پڑ چکے ہیں نا کہ ایک تو ہے جو ہے وہ سابقون الاولین، اور پھر ایک ہے اصحاب الیمین جو رائٹ ہینڈ پہ لوگ ہوں گے. تو اس میں بھی جو ہے گروہ ہوں گے نا. ایک ہوں گے میرٹ ہولڈرز، اور پھر دوسرے جو نارمل جنتی ہوگا. تو پھر آپ دیکھیں اس میں درجے کا فرق ہو جاتا ہے نا. جو سابقون الاولین ہوں گے وہ تو وی آئی پی ہوں گے، وہ مقربین ہوں گے، ہے نا. اور اب یہاں پر جب میں اصحاب الیمین کی بات کر رہی ہوں تو نارمل جنتی کی بات کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ تسنیم کے پانی میں جو یا رہی کے مختوم میں ان کو تھوڑا سا تسنیم کے چشمے کا مکسچر
दे दिया जाएगा। लेकिन जो असहाबल जो है जो साबिकून अव्वलून होंगे, जो सबकत ले जाने वाले मेरिट होल्डर्स, तो उनको प्योर तस्नीम का पानी पिलाया जाएगा। अब समझ में आ रही है आपको बात? प्योर तस्नीम का जो है पानी, तो असहाबल यमीन को थोड़ा तस्नीम का मिक्सचर मिलेगा, साबिकून अव्वलून तो पूरा पिएंगे। जाहिर सी बात है, क्यों बताइए? क्योंकि यहाँ पर देखिए आयत नंबर 27 में मैंने बताया कि वो मिजाजहू मिन तस्नीम, कि वो रही के मखतूम में असहाबल यमीन को जो है वो ये मिक्सचर तस्नीम के चश्मे का पिला के देंगे। आइनन, चश्मा। ये तस्नीम क्या है? वो 28 नंबर की आयत लगाए तो आपको पता चलेगा कि ये तस्नीम चश्मा है, क्योंकि आयत नंबर 28 में उसकी कंटिन्यूटी है जो मैंने आपको 27 नंबर की आयत में पहले ही बता दिया। तो आप स्लाइड चेंज कीजिए बाजी, 28 नंबर की आयत। तस्नीम देखिए, आइनन, ये क्या है? ये चश्मा है। समझ में आ रही है आपको बात? आयत नंबर 27 से कंटिन्यू है वो मिजाजहू मिन तस्नीमिन आइनन यशरबू बिहल मुकर्रबून। अब यहाँ क्या बात हुई है कि तस्नीम के चश्मे का मिक्सचर रही के मखतूम में मिलाया जाएगा और असहाबल यमीन को दिया जाएगा। लेकिन कुछ मुकर्रबून होंगे, वीवीआईपीज, उनको कोई जो है कि मिक्सचर नहीं, बल्कि प्लेन जो है मुकर्रबून को डायरेक्टली खालिस जो है वो तस्नीम चश्मे का जो है वो पानी पिलाया जाएगा। यशरबू, वो पिएंगे बिहा साथ उसके अल मुकर्रबून, बहुत मुकर्रबून कौन है? साबिकून अव्वलीन। ये डायरेक्ट तस्नीम का पानी, तस्नीम के चश्मे का पानी पिएंगे। समझ में आई बात? देखिए अबरार में जो है ना, जैसे अभी मैंने आपको बात बताई अबरार, तो अबरार में भी तो कैटेगरीज होंगे ना, लेवल्स है ना जन्नत की, हम सब जानते हैं ना। अल्लाह ने जन्नत के लेवल रखे हैं, और एक जगह आता है कि जन्नत के 100 दर्जे हैं, और एक जगह आता है कि जितनी कुरान की आयतें हैं उतने दर्जे हैं, बस आयतों को पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ी चढ़ता जा, जहाँ तू रुका वही तेरा जो है ठिकाना। ठीक है? सो दर्जात है, और वाकई हर जगह दर्जात होते हैं ना, दुनिया में भी दर्जात है, दुनिया में दर्जात है ना। आप देखिए ना, कोई तो जो है कि लोअर मिडिल क्लास है, कोई मिडिल क्लास है, कोई रिच है ना, कोई बहुत ज्यादा मालदार है, ये सब है ना, क्लासेस है ना, इनमें जो है कैटेगरीज है, इनमें लेवल्स है ना। दुनिया की जो है अगर आप देखिए होटल्स वगैरह में भी तो 3 स्टार होटल्स है, 5 स्टार होटल्स है, 7 स्टार होटल्स है। अब आप इससे समझ जाए कि 3 स्टार और 7 स्टार में क्या फर्क होगा। हॉस्पिटैलिटी का फर्क होगा, सर्विसेज का फर्क होगा, चीजों का फर्क होगा। 3 स्टार के होटल में जो चीजें आपको मिलती है, आई मीन इट इज गुड, ओके, चलो ठीक है, मगर 7 स्टार की तो एक्सीलेंट लेवल की होगी। हर चीज में फर्क है। क्या हो गया? फर्क कैसे हो गया? हाँ भाई, 3 स्टार 3 स्टार है, 7 स्टार 7 स्टार है ना। सो जितना बेटर प्राइस आप दोगे उतना आपको जो है अच्छी होटल में आप जा सकते हो, और अच्छी जो है वहाँ की जो सर्विसेज आपको मिल सकती है। इसी तरीके से जन्नत की करेंसी क्या है? क्या है? अमाल। अमाल, योर गुड डीड्स। जितने अच्छे, यानी आप देखें गुड डीड्स की भी क्लासेस होती है, लेट मी बी वेरी फ्रैंक। जब हम अमाल करते हैं ना तो उसके भी लेवल्स होते हैं, उसके भी दर्जात होते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। अब कोई गुड काम किया है तो जन्नत में जाएगा, नॉर्मल दर्जे का जन्नती होगा, है ना। लेकिन कोई उससे बेटर किया है तो फिर उसके ऊपर वाली जन्नत में जाएगा, और जिसने एक्सीलेंट लेवल पे किया है या बेस्ट लेवल पे किया है तो वो तो बेस्ट वाली जन्नत में जाएगा। इसीलिए तो मैं यहाँ पर अगर आपको बता रही हूँ कि मैं साबिकून अव्वलून की बात कर रही हूँ, जो मेरिट होल्डर्स है, वीवीआईपी। तो जाहिर सी बात है वो जैसे 7 स्टार होटल होते हैं वहाँ की फैसिलिटीज को एंजॉय करेंगे, वहां पर उनको वैसी सर्विसेज मिलेगी, अच्छी सर्विसेज मिलेगी बनिस्बत 3 स्टार होटल के। इसी तरीके से जो हायर ग्रेड जन्नती, 2 दर्जे जन्नत के मैंने एक बताया, और फिर जितनी कुरान की आयत है वो भी हमको मिलता है। तो एक से दूसरी जन्नत में आप जाएंगे तो सर्विस का फर्क हो जाएगा, चीजों का भी फर्क हो जाएगा। सोचिए, हम बिल्कुल भी इस चीज के लिए जो है कि मेहनत नहीं करते ना। पीछे अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा दौड़ लगाओ, कंपटीशन करो। क्यों? क्योंकि जितनी तुम मेहनत करोगे उतने आला दर्जे की जन्नत तुमको मिलेगी। वेरी सैड, बड़ी अफसोस की बात है कि दुनिया में तो हमको ये बात समझ में आ जाती है, दुनिया में सबको समझ में आती है। आप देखें, दुनिया में ये बात सबको समझ में आती है कि एक नॉर्मल लोकेलिटी में घर लेना क्या होता है, और एक जो है रिप्यूटेड
یعنی اچھی خاصی نام چین سوسائٹی میں گھر لینے کی بات کیا ہوتی ہے؟ سوچے نا کیا ہوتا ہے، سوسائٹی لوکیلٹی بھی فرق ہو جاتا ہے. ہاں جیسے بینڈرا میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں میں بینڈرا کے بارے میں زیادہ جانتی ہوں تو میں بینڈرا کے بارے میں بات کروں گی. یہاں پر اگر آپ دیکھیں فلیٹس دے رن انٹو سی آر، یعنی آج کل تو سی آر کروڑس اور جو دام جو جا رہے ہیں تو پھر وہ لوکیشنز بھی ہوں گے. جیسے کسی نے کہا پالی ہل، یس الحمدللہ پالی ہل کے فلیٹس. پھر کسی بینڈ اسٹینڈ پر، یس تابندہ آئی لو بینڈ اسٹینڈ. بینڈ اسٹینڈ، کاٹا روڈ، جیسے جیسے آپ ان لوکیلٹی میں جائیں تو پھر تو آپ دیکھیں فلیٹس مہنگے ہو جاتے ہیں. تو اب کیا ہوا، قیمت آپ نے اس کی پے کی ہے نا، ہارڈ ورک کیا ہے نا، کریکٹ. ویسے جنت بھی آپ دیکھیں اعلیٰ درجے کی ہے اور اس میں درجات کا فرق ہے. 100 لیولز ہیں، جتنی محنت کرو گے اتنی اچھی اوپر کی لیول کی جنت ملے گی. اور سروسز میں بھی فرق ہو جائے گا. دیکھیے نا میں بتا رہی ہوں یہاں سروسز میں بھی فرق ہو جائے گا. جو اصحاب الیمین ہے وہ جنت والے مگر نارمل درجے کی جنتی ہیں. اسی لیے تو تسنیم کے پانی گئے، یعنی ان میں کچھ جو ہے اس کو آمیزش مکسچر جو دیا جائے گا. لیکن جو سابقون الاولون ہے وہ تو ڈائریکٹ پیئیں گے، نو مکسچر کچھ نہیں، ڈائریکٹ خالص پیئیں گے. کیوں؟ درجے کا فرق ہو گیا، سمجھے؟ درجے میں فرق ہے نا، درجات کا فرق نعمتوں میں فرق کرا دیتا ہے. ہاں شیما باجی ایک ایگزامپل دے رہی ہیں. اوکے آئی ول ٹیک فلائٹ، واٹ یو سے. شیما باجی میں فلائٹ کا ایگزامپل دے رہی. جیسے آپ فلائٹ میں جاتے ہو، اب دیکھیے فلائٹ میں بھی کیا کہتے ہیں، وہ اکنامی کلاس ہوتی ہے کریکٹ، اور ایک بزنس کلاس ہوتی ہے، میں رائٹ ہے نا. فلائٹ تو ایک ہی ہے مگر اس کے اندر بھی کلاس ہے. کچھ لوگ جو اکنامی کلاس میں بیٹھے ہو، اکانومی کلاس میں بیٹھے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ بزنس کلاس میں بیٹھے. اب جو بزنس کلاس میں بیٹھے ہیں آپ دیکھو ان کو سروسز ڈفرینٹ ملتی ہے، یہاں تک کہ ان کی کراکریز میں بھی فرق آ جاتا ہے. جس چیز میں ان کو ڈرنکس وغیرہ یا کھانا وغیرہ سرو کیا جاتا ہے تو ان میں بھی فرق آ جاتا ہے، ان میں بھی فرق آ جاتا ہے. کراکریز، کٹلری، وہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، ساری چیزیں ڈرنکس میں بھی فرق آ جاتا ہے کریکٹ. جو اکانومی کلاس کے لوگ ڈرنک لے رہے ہیں اور جو بزنس کلاس کے لوگ ڈرنک لے رہے ہیں ان میں بھی فرق آ جاتا ہے. سی آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایکسپلین، کیونکہ دوڑ لگانا ہے نا. جتنا آپ دنیا میں محنت کرتے ہو، یو نو گڈ تھنگس کم وتھ گڈ پرائز. ہم لوگ کیا کہتے ہیں، یہ پروورب صحیح ہے، شیبا باجی استعمال کر سکتے ہیں اس کو یہاں پر. گڈ تھنگس کم وتھ گڈ پرائز، یس یو کین کریکٹ. گڈ تھنگس کم وتھ گڈ پرائز. آپ نے پرائز دیا ہے جو ہے کہ بزنس کلاس کا، پھر دیکھو سروسز کیسی ملتی ہے وہاں پر. ایسے ہی جنت کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی. اعمال میں بھی جو ہے وہ کلاسز ہے. بیسٹ کرو، بیسٹ کرو، اچھے بیسٹ کام کرو گے تو پھر آپ کو اعلی درجے کی جنت ملے گی. لیکن دنیا میں تو ہم آپ دیکھیں پرفیکشنسٹ بننا چاہتے ہیں، دنیا کے معاملات میں تو ہم اسٹرگل کرتے ہیں، لیکن جنت کے لیے تو صرف ہم یہی سوچتے ہوں گے نا، ارے بھائی جنت ہی مل جائے بڑی بات ہے. کوئی تو سوچتے بھی نہیں ہوں گے، اور کوئی سوچتے ہوں گے جنت ہی مل جائے تو بڑی بات. کیوں کہ دیکھیے جنت اگر بتایا جاتا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا کہ اگر جنت میں کسی کو ایک کوڑا رکھنے کی بھی جگہ مل جائے نا تو وہ دنیا مافیا اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، جنت ایسی جگہ ہے. تو پھر ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، ارے ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے یعنی صرف جنت ہی مل جائے بس. لیکن کیوں صرف جنت ہی مانگتے ہو؟ اعلیٰ درجے کی جنت کے لیے کیوں نہیں مانگتے، کیوں نہیں محنت کرتے کہ اللہ مجھے اعلیٰ درجے کی جنت دینا. اگر آپ دیکھیں جنت کے بھی نام ہے، جنات عدن ہے نا، جنات عدن. اور پھر جو اگر آپ دیکھیں کہ جنت الفردوس، اور جنت الفردوس جو ہے وہ اللہ کا عرش جو ہے نا اس کی روف ہے. ہم اللہ کے نیبرز ہوں گے. جنت الفردوس اگر کوئی چاہے تو مانگو نا، کیوں نہیں مانگتے؟ اب دیکھو نا یہ سروس میں فرق آ گیا، ڈرنک میں بھی فرق آ گیا، ڈرنک میں مکسچر ہو رہا ہے نا، یا آ گیا نا. ابھی تو میں بتا رہی ہوں، وہی تو فرق سمجھانے کے لیے اتنے ایگزامپلز آپ کو دینے پڑے کہ دیکھو اگر اعلیٰ درجے کی کام کرو گے تو اعلیٰ درجے کی جنت ملے گی. اب یہاں پر اصحاب الیمین میں تو اگر آپ دیکھیں کہ ہاں جنتی ہے، نیک لوگ ہیں، لیکن when you talk about سابقون الاولون تو یہ میرٹ ہولڈرز ہے، یہ وی وی آئی پی ہے. یہ وی وی آئی پی ہے تو ظاہر سی بات ہے درجے میں فرق ہو گیا. درجات کا فرق نعمتوں میں فرق کرا دے. تو یہاں آپ دیکھیں جو مقربون ہوں گے، یہ سابقون الاولین، یہ مکسچر نہیں پیئیں گے، ڈائریکٹ پیئیں گے.
तस्नीम के चश्मे का पानी इनको डायरेक्ट मिलेगा. समझ में आ रही है अभी? We are all going to work for the Jannah and the highest class, the highest rank of Jannah. Are we all going to work for that? Okay? Why not? Allah ने दिया है. When Allah has given us a chance, why not? Yes, Allah मजालना मिनो. But हमको कोशिश करनी पड़ेगी. जैसे दुनिया में आप देखिए, एक बिजनेसमैन होता है. देखो वो अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करता है? बेस्ट प्लेस जहाँ से ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जा सके. करेक्ट? तो वैसे ही हमको अमल करने और हमको बेस्ट प्लेस हमारा इन्वेस्टमेंट करना है और ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन से बेहतरीन लेवल के अमल करने. क्यों? बिकॉज वी वांट टू गेट द हाईएस्ट रैंक इन द जन्नह. नेमतें वहां पर और अच्छी है. यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि तस्नीम चश्मे का पानी खालिस पीना चाहते हैं विदाउट एनी मिक्सचर. एक होता है डाइल्यूटेड, एक कॉन्सेंट्रेटेड. दोनों में फर्क है. दोनों में फर्क है. अगर आप देखें तो डायरेक्ट पीना चाहते हो ठीक है, तो फिर भी आपको उतना जो प्योर पीना चाहते हो, खालिस पीना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उतनी मेहनत करनी पड़ेगी. हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गई आयत नंबर 28. मैंने शायद 20 नंबर या 21 से रिकैप कराते हुए जो आज का सबक है वो आयत नंबर 27 और 28 का था, जहाँ पर हमने तस्नीम चश्मे के पानी के बारे में देखा. और वो किसको पिलाया जाएगा? खालिस तस्नीम चश्मे का पानी अल मुकर्रबून को. अल्लाह मजालना मिनहुम, अल्लाह हमको उनमें से बना दे. आमीन. बाजी प्लीज पूछ लीजिए क्योंकि यहाँ से टॉपिक चेंज हो रहा है. जी बाजी हम पूछ लेते हैं. उम्मीद करते हैं आप लोगों को आयत नंबर 21 से लेके आयत नंबर 28 तक बेसिकली जन्नत में क्या हमें दिया जाएगा, किस तरह से हम बैठे होंगे, किस तरह से हमें पीने के लिए दिया होगा, हमें किस चीज के लिए अल्लाह ताला कंपटीशन करने के लिए कह रहे हैं. हलाल कंपटीशन अलाउड है. हमें हर चीज में बेस्ट करने की जरूरत है. तो हमें आला से आला दर्जे का जो ड्रिंक होगी वो चश्मा भी हमें आला से आला दर्जे का मिलेगा अगर हमें बेस्ट रहेगा. तो प्लीज हमें चैट बॉक्स में बताएं आप लोगों को क्लियर है. बाजी क्लियर है ड्रिल. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल करे. मजालना मिनहुम. इसके लिए जो है कि हम सिर्फ देखिए, एक होती है ना सिर्फ सोचे नहीं, वी हैव टू वर्क फॉर दैट. दुनिया में भी जो है गुड थिंग्स कम विद गुड प्राइस, और जन्नत के लिए भी आपको जो है अच्छी प्राइस देनी पड़ेगी. और वहां पर क्या है? अच्छे अमाल. वहाँ की करेंसी, जन्नत की करेंसी क्या है? जन्नत की करेंसी अमाल है. तो बेस्ट ऑफ दी अमाल करो और फिर तुम जो है बेस्ट रैंक ऑफ जन्नत पाओ. ठीक. अब यहाँ से आयत नंबर 29 से हमारा टॉपिक चेंज हो जा रहा है और यहाँ से हम देखेंगे कि इन आयतों में एक कॉन्ट्रास्ट बताया गया है मुजरिमों का और ईमान वालों का. मुजरिम में यहाँ पर हम जो है वो मुस्लिम या काफिर की बात नहीं करेंगे. यू डोंट थिंक दैट कि यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम और काफिर की बात की जा रही है. मुजरिम कोई भी हो सकता है. मुसलमानों में से भी मुजरिम हो सकते हैं, है ना? हो सकते हैं ना. हम लोग जब मुजरिम ये वर्ड सुनते हैं अजरम हूँ, अभी जब मैं बात करूंगी तो हमको सिर्फ लगेगा कि अरे ये तो काफिर है या ये मुनाफिक है. नहीं, ये मुजरिम अमंग्स अस मुस्लिम्स में से ही है. ये मुस्लिम्स में से ही है. ये कैसे है मुस्लिम्स, ये देखते हैं हम. ये सिर्फ जो है कैसे मुस्लिम्स. और वाकई हमको दूसरों के बारे में नहीं सोचना, हमको अपने बारे में सोचना, क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोग ये हरकत करते हैं. एंड देन वी कॉल आवरसेल्व्स मुस्लिम्स. देन वी कॉल आवरसेल्व्स मुस्लिम्स. रियली यहाँ पर आपको जो है एनालाइज करना और सोचना है वाकई मैं मुस्लिम हूँ. इफ आई एम मुस्लिम, ये हरकतें जो है मुझे नहीं करनी चाहिए. बिकॉज यहाँ पर जिन हरकतों की बात कही गई है, सॉरी टू से आई एम यूजिंग अ वेरी स्लैंग वर्ड, ये चीप हरकत. जिस हरकतों की यहाँ पर बात की जा रही है ये बिल्कुल चीप हरकत है जो एक मुस्लिम नहीं करता. नाउ मैंने चीप हरकतें कहा है. तो ये कौन सी हरकतें होगी? यानी ये मुसलमान को जेब नहीं देती, ये एक मोमिन को जेब नहीं देती. वो हरकतों का जिक्र यहाँ पर है. और अल्लाह सुब्हान व तआला ने ऐसे मुसलमानों को जो ऐसी हरकत में मुलविस है, जो ऐसी हरकतें करते हैं, उनको क्या कहा है? मुजरिम. चेक बस. कौन से मुसलमानों की बात हो रही है देख लेते हैं अभी यहाँ पर. अगर अल्लाह ताला अगर ये आदतें हम में हैं तो अल्लाह निकाल दे. ये आदतें हम में से जो अगर हम में है तो निकाल दे, क्योंकि ये बहुत बुरी आदत है और ये हमको कहाँ पहुंचा देगी? बुरी जगह.
پھر کتنے بھی آپ نمازی ہیں, کتنے بھی آپ جو ہے صدقہ خیرات کرنے والے, کتنے حج اور عمرے کیے ہوئے, لیکن if you have this bad habit, don't think you will be able to enter the Jannah. No, جنت بہت بیوٹیفل جگہ ہے, ایسے لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے وہاں پر, بہت خوبصورت جگہ ہے, کیونکہ ایسے لوگ اگر وہاں پر جائیں گے تو جنت کو گندا کر دیں گے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈالنے ہی نہیں والے ان کو ایسا, بھلے پھر وہ کتنے نمازی ہو, کتنے جو حج اور عمرے کیے ہوئے, کتنے جو ہے صدقات اور زکات دیتے, کتنے ہی دین کے جو ہے ریچولز کو پورا کرتے, مگر ان کے اگر یہ اندر یہ بیڈ ہیبٹ ہے, they will not be allowed to enter Jannah. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب ان کی رسوائی کرے گا وہاں, کہاں؟ جہنم میں ان کی رسوائی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ان کی عادت کتنی بری ہے. دیکھو کہ عادت کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ ہیوملیٹنگ عذاب ہوگا. لیٹ اس سی, رسوائی ہوگی ان کی, کون سی عادت ہے ان کی, دیکھتے ہیں آیت نمبر 29. آر یو آل ریڈی؟ کیونکہ اگر ہمارے اندر یہ عادت ہے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے, اس کو پل آؤٹ کرے, اللہ سے دعا کرے کہ اللہ نکال دے, اور اس پہ ورک کرنا پڑتا ہے, صحیح میں اس پہ ورک کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہم نوئنگلی ان نوئنگلی کرتے ہیں, کوئی نوئنگلی کرتے ہیں اور کوئی ان نوئنگلی کرتے رہتے ہیں, کہ یعنی ان کو پتا بھی نہیں, وہ شعور بھی نہیں رکھتے کہ واقعی ہم سے کچھ گناہ ہو رہا ہے. نہیں, یس کیا ہے وہ, جب میں آیت کروں گی تو انشاءاللہ بتاؤں گی. کچھ لوگ تو مجھے میسیجز میں بتا رہے ہیں وہ کون سی عادت ہے. ویری گڈ, آل آف یو آر آل رائٹ. لیٹس سی. ان الذین, ان بے شک الذین وہ لوگ جو اجرموا جنہوں نے جرم کیا, کیا ہے وہ جرم؟ کانو ہے من الذین لوگوں میں سے, آمنو ایمان والوں پہ, یضحکون ہنستے, ایمان والوں پر وہ ہنستے ہیں. سمجھ رہی بات؟ آیت نمبر 20 کیا کہہ رہی ہے؟ مجرم لوگ دنیا میں ایمان والے پر ہنستے ہیں. when we say ہنستے means what? مذاق اڑاتے, obviously, کہ یہ دیکھو کتنے بیوقوف ہیں, دیکھو اولا بیوقوف, the entire ICRA members, including the teacher and the coordinators and the students. Really? ایسے ہی کچھ لوگ ہم کو ایسے ہی سمجھتے ہیں, بیوقوف, all of them are bad. See, اتنا اچھا دوپہر میں جا کے سو جاؤ اپنے گھروں میں اچھے سے, اے سی آن کرو. آج کل کلائمیٹ تھوڑا گرم چل رہا ہے نا, تھوڑا ایک دم زیادہ جو ہے وہ گرم سٹارٹ ہو گیا ہے, تو جاؤ اپنے بیڈ روم میں جاؤ, اے سی آن کرو, اپنے کمبل اوڑھو اور سو جاؤ. دیکھو یہ لوگ پوری دوپہر بیٹھ کر کے بے وقوف لوگ کیا کر رہے ہیں, ہاں یہ کیا کر رہے ہیں؟ So they call us mad. They are mad people here. آپ کیا, مجھ پہ بھی بہت سارے لوگ ہنستے ہیں, میرے سامنے نہیں کرتے ہوں گے لیکن میرے پیٹ پیچھے کرتے ہیں. سی, اب یہاں پر ان کی بات ہو رہی ہے اور ہم کیا ان کو جواب بھی نہیں دیتے. Of course میں تو کسی کو کچھ بولتی بھی نہیں ہوں. Let them laugh. See what the ayat is saying. یہاں کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ ایمان والوں پر ہنستے اور مذاق اڑاتے. پوری دوپہر بیٹھ کے یہ لوگ پڑھتے رہتے ہیں قرآن کی تفسیر, قرآن ورڈ ٹو ورڈ. سمپل ہے نا. عورتیں جاؤ نا, کیا کہتے ہیں, عورتوں کو تو حق ہی نہیں ورڈ ٹو ورڈ اور جو ہے تفسیر کرنے کا یا تفسیر سننے کا. ارے ناظرہ قرآن پڑھ لیتے ہو نا, بس ہو گیا نا, اور کیا چاہیے, بس اپنا گھر سنبھالو, اپنے بچے سنبھالو, سو جاؤ, یہی کام ہے ہمارے لیے بس. جبکہ اگر ایک عورت, اگر آپ دیکھیں پڑھی لکھی یا کوالیفائڈ یا ایجوکیٹڈ ہے, تو انٹائر فیملی کو وہ کوالیفائڈ یا ایجوکیٹڈ کر سکتی ہے. جبکہ ایک مرد اگر جو ہے ایجوکیٹڈ ہے تو وہ اکیلا جو ہے اپنے آپ کو صرف ایجوکیٹ کرتا ہے, لیکن ایک عورت جو ہے پوری انٹائر فیملی کو, اب کوئی سنے نہیں وہ بات اور ہے, لیکن بتانا تو سب کو ہی چاہتی ہے. سب کو ایجوکیٹ کرے گی, سب کو بولے گی, سب کو بتائے گی, پوائنٹ آؤٹ ضرور کرے گی, بھلے کوئی مانے یا نہ مانے, دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ, مگر وہ اپنا کام ضرور کرے گی. تو یہاں ان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ مجرم لوگ کیا کرتے ہیں, دنیا میں یہ ایمان والوں پر ہنستے. دیکھو بے وقوف پیپل جو ہے ان کا مذاق اڑاتے ہیں, ہنستے اور مذاق اڑاتے. تو یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ یہ ہنستے مذاق اڑاتے, یہ بات یہاں پر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212 کا ریفرنس لگائے باجی, یہاں پر بات ہو رہی ہے دنیا میں تو ہنستے اور مذاق اڑاتے. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212 میں کیا کہا گیا؟ زینا, زینت دے دی گئی, للذین لیے ان لوگوں کے کفروا جنہوں نے کفر کیا, الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں جو کفر کرتے تھے یا انکار کرتے تھے, اللہ نے کیا کہا, سجا دیا تھا ان کے لیے ساری چیزیں. وَيَسْخَرُونَ, اور وہ کیا کرتے تھے,
وَيَسْخَرُونَ اور وہ مذاق اڑایا کرتے تھے من الذین ان سے جو آمنوا ایمان لائے، ان سے جو ایمان لائے، ہے نا مذاق اڑانے والے، وہی بات ہو گئی نا. ابھی میں نے آپ کو سورہ مطففین کی آیت نمبر 29 میں وہی بات تو بتائی کہ اللہ نے یہاں پر جرم بتایا مجرموں کا. اور یہاں مجرموں کا کیا جرم ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے ایمان والوں کا مذاق اڑاتے، ان کو بے وقوف سمجھتے، ہنسی مذاق اڑاتے. تو یہ آیت کیا کہہ رہی ہے سورہ بقرہ کی 212؟ یہ ریفرنس میں کیا بات ہو گئی؟ زوینا، مزین کر دی گئی، سجا دیا. اللہ نے ان کے اس کام کو سجا کر دکھایا، بیوٹیفائی. یعنی شیطان نے افسوس یہ کام بیوٹیفائی کر کے ان کو دکھایا. کسی کے ایمان والوں کا مذاق اڑانے کو یہ غلط نہیں سمجھتے، ان کو یہ چیز بڑی خوشی دیتی ہے، ان کو بہت اچھا لگتا ہے. تو شیطان نے ان کے اس عمل کو بیوٹیفائی کر دیا ان کے لیے. سمجھ میں آئی؟ ان کو خوبصورت بنا کے دکھایا ہے. کون؟ یہ انکاریوں کو دنیا کی زندگی میں، وہ جو یسخرون، وہ جو مذاق اڑاتے، من الذین، ان لوگوں کا جو ایمان لائے. اب کیا ہوگا؟ دنیا میں تو جو ہے یہ ایمان والے بیچارے ظلم سہتے گئے، مظلوم تھے، اور یہ مجرم جو ہے ان پہ ظلم کرتے گئے، مذاق اڑانا. دیکھیے اچھی بات نہیں ہے. ہر ایک انسان کی جو ہے وہ عزت ہوتی ہے، اور ہر کوئی جو ہے ان کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے. جب کسی کا مذاق اڑاتے ہیں نا تو دیکھا جائے تو اس کی عزت جو ہے کیا، اس کی بے عزتی ہو رہی ہوتی ہے نا. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کے خاطر ایمان والوں نے وہ جو مذاق اڑانا تھا اس کو برداشت کر لیا نا، لیکن کل قیامت کے دن پورا نظارہ، پورا سین الٹا ہوگا. دنیا میں ایمان والوں کا مذاق اڑایا جا رہا تھا نا، کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذوانتقام ہے، بدلہ لینے والا ہے. اللہ بدلہ لے گا اس بات کا. جس نے یہاں پر صبر کر لیا، اللہ قیامت کے دن اس کا بدلہ لے لے گا. کیسے؟ دیکھو یہ سین بتایا جا رہا ہے کہ پورا سین الگ، پورا سینیریو چینج ہو جائے گا. دنیا میں ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے نا، اب آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا سین الٹا کر دے گا. والذین، اور وہ لوگ جو اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا تھا، کہاں؟ دنیا میں برداشت کیا ظلم و ستم، مذاق اڑانے کو. فوقہم، وہ اوپر ہوں گے. دیکھیے کیا بات ہو گئی، وہ قیامت کے دن، یعنی فوقہم، اوپر ہوں گے، یوم القیامت، دن قیامت کے اوپر رکھے گا اللہ، ان کے درجات بلند کرے گا، یہ ان کو ذلیل کرے گا. سمجھ میں آئی بات؟ جنہوں نے دنیا میں اہل ایمان کو ذلیل کیا، انسلٹ کیا، مذاق اڑایا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن کل یہ سین کو پورا الٹا کر دے گا کہ جو انکاری تھے نا ان کے ہنسی اور مذاق اڑائی جائے گی. سمجھ میں؟ اور اللہ ان کو اوپر رکھے گا. اور واللہ یرزق من یشاء، یہی بات ہے نا. اور اللہ یرزق، وہ رزق دیتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، بغیر حساب، بنا حساب کتاب رکھے. یہ یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ جنت میں جائیں گے ایمان والے، اور رسوا ہوں گے انکاری، کفرو کرنے والے کیا ہوں گے؟ رسوا ہوں گے. اور اللہ بدلہ لے گا ایمان والوں کا. یہ ہم کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212 میں پتہ چلتا ہے. اسی طریقے سے اب یہاں پر کیا بات ہوئی ہے؟ فسوفا. نیکسٹ ریفرنس دیجئے باجی، سورہ ہود کی آیت نمبر 39. فسوفا، پس ان قریب، تعلمون، تم جان لو گے، من کون ہے جو یاتی آئے گا اس کے پاس عذاب عذاب، یخزیہ، جو رسوا کر دے گا اسے، ویحلو، اور اترے گا، علیہ، اس پر، عذاب المقیم، عذاب دائمی. یعنی جو لوگ اہل ایمان کو دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے، کل قیامت کے دن جو ہے ان کی رسوائی ہوگی. یہ جو ہے ان کا جو ہے انسلٹ ہوگا. آپ سوچیں یہ ہوگا، اور یہ تو سارے دنیا والوں کے سامنے ہوگا. دیکھیے دنیا میں اگر یہاں پر اہل ایمان کا کوئی مذاق اڑاتا ہے تو کتنے ہی لوگوں کے سامنے اڑائے گا؟ کتنے لوگ ہوں گے؟ کتنے ہوں گے؟ 10 ہوں گے؟ 15 ہوں گے؟ 20 ہوں گے؟ یعنی لمیٹڈ ہی ہوں گے نا. لمیٹڈ ہی ہوں گے نا، لمیٹڈ ہی ہوں گے نا. لیکن یہاں جس نے کسی کا مذاق اڑایا ہے، پوری دنیا والوں کے سامنے اس کا مذاق اڑایا جائے گا. آپ سوچیں کتنی زیادہ زبردست یہ بات ہے. تو مذاق اڑانا بھی رونگ ہے. اور ہم لوگ جو ہے کسی کا مذاق اڑا کے کسی پہ ہنس کے کہہ دیتے ہو آئی ڈنٹ مین اٹ، تم کو برا لگا، اور ہم کہتے بھی نا
और तुमको बुरा लगा? Oh, I really didn't mean it. How sad. जिसको ये फील हुआ उसको पूछो, भले वो कुछ नहीं कह सका, मे बी ड्यू टू वेरियस रीजन, लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला तो जो है समीउन बसीर है, उसने सुन भी लिया, देख भी लिया कि ईमान वाले का हाल क्या हुआ, और अल्लाह सुनते काम है, वो बदला लेगा कल, और फिर पूरा सीन जो है क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो वही यहाँ पर आयत नंबर 29 में बात की। वैसे ही सूरह मोमिनून की आयत नंबर 111 का रेफरेंस लीजिए। नेक्स्ट रेफरेंस सूरह मोमिनून की आयत नंबर 111। इन्नी बेशक मैं जज़ैतु हूँ, बदला दिया मैंने उन्हें, अल-यौमा आज, अल्लाह कह रहे हैं, बिमा साथ जो सबरू, उन्होंने सब्र किया। देखिए अहले ईमान ने दुनिया में रहते हुए उस मजाक को क्या कर लिया था, बर्दाश्त। जब कुफ्र करने वाले लोग अहले ईमान का मजाक उड़ा रहे थे तो दुनिया में उन्होंने क्या कर लिया था, सब्र ना। तो अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पर क्या कह रही है कि देखो मैंने क्या किया, बदला दिया मैंने उन्हें। किसको? वो कुफ्र करने वालों को, ये दुनिया में रहते हुए अहले ईमान का मजाक उड़ाते थे। अहले ईमान तो सब्र करके रह गए, तो सब्र करके रह गए। तो ये आयत में यही बात हो रही है ना, इन्ना बेशक मैं जज़ैतुम, बदला दिया मैंने उन्हें, अल-यौम आज, उनकी रुसवाई करके, कफरू करने वालों को, बिमा बवजह उसके जो सब्र हूँ, उन्होंने सब्र किया, जो अहले ईमान ने उस पर बर्दाश्त कर लिया था, जो ये मजाक उड़ाया करते थे कुफ्र करने वाले लोग। अन्नहुम बेशक वो ही अल-फाइज़ून, कामयाब होने वाले। तो आज जिनका यहाँ पर मजाक उड़ाया जा रहा है, जो अहले ईमान में से है, अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं वही फाइजून, वही कामयाब होंगे, कल वही कामयाब होंगे। और जिन्होंने आज मजाक उड़ाया, कल कयामत के दिन अल्लाह सुब्हान व तआला उनका मजाक उड़ाएगा। यहाँ पर मुस्लिम काफिर की बात नहीं हो रही है, मुजरिम लोगों की बात हो रही है, जो कोई भी हो सकते हैं, जो मुसलमानों से भी हो सकते हैं। अगर कोई किसी मुसलमान का मजाक उड़ाएगा तो ये उसकी, कोई नेक काम करते हैं लोग, उसका मजाक उड़ाते हैं। आप देखिए उड़ाते हैं ना, कोई भी नेक काम करता है तो कभी भी माइंड नहीं करना अगर आपका लोग मजाक उड़ाते हैं। जैसे हमारे स्टूडेंट्स है, कई बार कहते हैं, हमको तो बोलते हैं कहाँ से मुल्लानी आ गई, अच्छी भली थी 5-6 साल पहले, यू नो, और फाइनली पता नहीं क्या हो गया इनको, पता नहीं क्या हो गया, बिल्कुल इनके एटीट्यूड चेंज हो गए। पहले तो हमारी मजलिसों में खूब आया करते थे, अभी तो बिल्कुल नहीं, इनकी मजलिस भी चेंज हो गई। और आप देखो जो इंसान कुरान से जुड़ जाता है ना, उसकी मजलिसें भी चेंज हो जाती है। जिन मजलिसों में वो पहले इंजॉय करता था ना, अब वही मजलिसों में वो बोर होता है, क्योंकि उसको वो बातें कुछ अच्छी नहीं लगती, वो बातों में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे इनकी अभी प्लेस कहीं और है, दूसरी मजलिसों में, उनको वो चीजें अच्छी लगती हैं, इनकी मजलिसें भी चेंज हो गई। अब जब पहले उनके साथ बैठा करते थे, अब नहीं बैठते, अब दूसरों के साथ बैठोगे तो वो पहले वाले तो माइंड करेंगे ना, फिर वो क्या करेंगे, वो तो बोलेंगे भाई क्या हो गया इनको, अच्छे भले थे मुल्लानी बन गए, सर को ढाक लिया है, हिजाब पहन रहे हैं, रोज पीस लगा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया इनको, पढ़े लिखे लोग बेवकूफ बन रहे हैं, है ना। पढ़े लिखे लोग बेवकूफ बन रहे हैं, यानी उनको ऐसा लगता है कि अपने आप को ढाकना बेवकूफी है। मैं तो समझती हूँ अपने आप को खुला रखना जो है बेवकूफी है, सही। तो अब ये क्या करते, फिर वैसे ही कहेंगे, और फिर देखिए नाम रखा जाएगा। आप भी जब किसी मजलिसों में जाएंगे इसी तरीके से आपको नाम रखेंगे, क्या आप उनके साथ में इंटरेक्ट नहीं करेंगे। ऐसे ही होते ना फ्रेंड सर्कल, पहले हम जाया करते थे, अल्लाह ने हमको तौफीक नहीं दी थी, आज हमको अल्लाह तौफीक दे रहे, हिदायत दे रहे, तो हम उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, आप हमको वो मजलिस से अच्छी नहीं लगती, नहीं जाते, लेट इट बी, whether they are my friend circle, they are my relatives or anybody. I have changed my महफिल also, my मजलिस also, everybody, I have changed. सबके लिए कह रही हूँ, यानी हम ऐसे ही सोचते हैं ना। फिर ये क्या करते हैं पता है, फिर ये क्या करेंगे, अगर आप किसी से मिलने जाओ और वो जो आपके पुराने लोग आपको मजलिसों में, जो आप जिनकी मजलिसों में जाया करते थे, आप उनको एक अरसे बाद मिलो तो फिर हाल क्या होगा पता है। आयत नंबर 30 लगाए बाजी। आयत नंबर 30 में क्या कहा, वैसा, और जब मर्रू वो गुजरते भी उनके पास से, यतगामज़ून, वो आंखें मारते हैं, आंखों से इशारा करते। समझ में आ गई बात? आया किसी को कुछ ख्याल आया, किसी के साथ ऐसा हुआ है राइट नाउ, किसी के साथ ऐसा हुआ है जो ही क्लासेस से जुड़ने लगे, जो ही दीन से जुड़ने लगे, जो ही हिजाब लेने लगे, जो ही मजलिस से चेंज होने लगी,
تو پھر جو وہ پرانے مجلس والے لوگ تھے وہ ایسے مذاق اڑاتے اور پھر وہ آنکھیں مار مار کے بات کرتے, کبھی کبھی آنکھیں مار کے, یعنی مجلسوں میں تانا, وہ سرکیزم. یس, بڑی ملانی بن رہی ہے, کریکٹ, ایسے ہی ورڈس. پتہ نہیں کیا ہو گیا, اچھی بلی تھی پاگل ہو گئی ہے, دیکھو. اور پھر آ گئے, آج تو بڑی جو ہے باجی آ گئی ہے, کریکٹ. اس طریقے سے جو ہے کیا آنکھ مارتے, چھیڑتے, یہ وہی بات ہو رہی ہے. دیکھو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ میں یہ ہوا ہے. جب ہم نے اللہ کی خاطر اپنے آپ کو چینج کیا ہوگا تو پھر ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ ہوا ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, اور جب وہ گزرتے ان کے پاس سے تو وہ آنکھیں مارتے, آنکھوں میں اشارہ کرتے, ہاں بڑی آئی, دیکھو ابھی تو بہت چینج ہو گیا, ہماری مجلسوں میں آ کے بیٹھتے نہیں. آیت نمبر 30, ٹھیک, آیت نمبر 31 لیتے, اور اب اتنا ہی نہیں, صرف سامنے ہی مذاق نہیں اڑاتے یا آنکھوں کے اشارے نہیں چلتے, بلکہ یہ اپنے گھروں پر بھی جاتے نا تو اپنے گھر والوں کے ساتھ میں وہی ہنسی مذاق اہل ایمان کی اڑانا کنٹینیو, اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی جا کے شیئر کرتے. او فلاں دکھی تھی, آج کل ہماری مجلسوں میں نہیں آتی ہیں, بڑی حجاب اوڑھ لیا ہے, شادی برات میں کہیں دیکھے تو, کہیں نکاح خوانی میں کسی کو دیکھا تو, کریکٹ. آج کل تو دکھتے نہیں ہیں, یہ کیا بات ہو گئی. اور گھر میں بھی جا کے بولتے بول تھوڑا حجاب پہن لی, ابھی تو پہلے جیسی ہے بھی نہیں, بات بھی بہت کم, جتنی ضروری بات اتنی شاپنگ کے لیے بھی نہیں آتی, پارٹیز وغیرہ میں بھی نہیں آتی. وَإِذَا, اور جب انقلبوا, وہ پلٹتے, کون, یہ کفر کرنے والے جو اہل ایمان کا مذاق اڑاتے. تو اہل ایمان کا مجلسوں میں ہی مذاق نہیں اڑاتے, بلکہ جب یہ اپنے گھروں کی طرف بھی جاتے ہیں, الی اہلہم, طرف ان کے گھر والوں کے, انقلبوا, تو وہ پلٹتے, فاقہین, خوش خوش, یعنی کیا, کوئی باتیں کرتے ہوئے انہی کے بارے میں. ارے اتنے سال پہ بات مجھے ملی, 2 سال میں کیا چینج ہو گئے, کیا معلوم کون سی دوپہر میں جو وہ کلاسز جوائننگ کی ہے, اس کلاس کا کیا اثر چڑھا ہے, ایک دم ٹوٹلی چینج. 2 سال پہلے تو اچھی بلی تھی, اب سڈنلی پتہ نہیں کیا ہو گیا, اور اپنے گھر والوں کو بول بول کے ہنستے. بالکل بہت اچھی پاور پوائنٹ ہے. دیکھو گھروں پر جا کر بھی ان کی برائیاں ہونے اور ان کے مذاق چل رہے ہیں, اینڈ اٹس ناٹ اینڈنگ, اینڈ اٹس ناٹ اینڈنگ. یس, کبھی کبھی نا, کبھی کبھی نہیں, ہمیشہ. مجھے تو ایسا لگتا ہے جب قرآن پڑھو نا, ایسا لگتا ہے اللہ میری بات ہو رہی ہے. ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے, نہیں تو میری جیسی, بالکل میرے ساتھ ابھی ایک کیس ہوا, ایسے ہی ہو رہے بات. یہ قرآن ایک معجزہ ہے, ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے. ہم میں سے ہر ایک یہ سوچ سکتا ہے یہ معجزہ ہے, یا ہمارے بارے میں تو ہے یہ کتاب, اس میں ہماری بارے میں تو ہمارا مینیول ہے نا, ساری چیزیں ہمارے بارے میں دکھائی گئی ہے. آپ دیکھو اللہ کو سب پتا ہے, سب. یعنی مجلسوں میں مذاق تو اڑاتے ہی ہیں کفر کرنے والے ایمان والے کا, لیکن وہ وہاں تک ختم نہیں ہو جاتا. جب وہ اپنے گھروں کو بھی پلٹ کے جاتے ہیں تو ان کے پاس جا کر بھی اس شخص کی مذاق اڑانا آن, اینڈ اٹس ناٹ اینڈنگ. اللہ اکبر. اور ہو سکتا ہے یہ نمازی ہو, پرہیزگار ہو, صدقہ خیرات کرنے والے لوگ ہوں, ماتھے پہ ان کے جو ہے وہ سجدوں کے نشان سب, لیکن پھر حرکتیں دیکھو, پھر ان کی حرکتیں دیکھو. آیت نمبر 31, تو اہل ایمان اپنے گھر جو ہے گھر والوں میں جو اگر آپ جاتے, دیکھیں اہل ایمان اپنے گھر والوں میں ڈرتے ڈرتے جاتے, ایک دم ڈر ڈر کے جاتے, لیکن اور یہ مجرم واپس گھر جا کر ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں, کیونکہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر دوسروں کی نقلیں خوب اتارنا نا, تو سامنے بھی اہل ایمان کا مذاق اڑاتے, گھر جا کر بھی گھر والوں کے ساتھ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے, ان کے جوکس بناتے, ان کے جوکس. ایسا لگ رہا ہے بالکل جو ہمارے ساتھ ہوا, یہ کیس ہمارے ساتھ ہوا ہے. ہر ایک یہ سوچے اپنے طور پر واقعی ہوا ہے, گھر جا کر بھی جو ہے ان کا مذاق اڑاتے تھے. آیت نمبر 31 یہاں پر مینشن کی گئی, یعنی مزہ لے کر گھر والوں کو سٹوریز سناتے, جوکس بناتے. اچھا بلا تھا, کیا ہو گیا, دیکھو قرآن پڑھنے لگے جب سے چینج ہو گئے, ان کو کیا ہو گیا ہے, ان کے حال دیکھو. جیسے اگر کوئی مرد حضرات ہے, اگر وہ ٹوٹلی چینج ہو گئے تو داڑھی رکھ لی ہے, پھر وہ جو تھوڑے اونچے پجامے پہنتے ہیں تو ہنسنا اسٹارٹ کر دیتے, پورا حلیہ ہی چینج کر دیا ہے. اگر کوئی خواتین ہے تو دیکھو اس نے جو ہے کہ حجاب لے لیا, یا کوئی بچی ہے 16-17 سال کی, اس کا مذاق اڑانا, آئی اس کی ابھی نکاح کیسے ہوگا, اس کی شادی کیسی ہو گئی, ابھی اس نے تو برقع پہن لی ہے.
یعنی 16-17 سال کی لڑکی اگر برقع پہن لے تو پھر ابھی تو اس کی شادی نہیں ہوگی. ایسا بولتے ہیں جیسے جتنے بھی بغیر برقعے والے ان کی سب کی شادیاں ہو جاتی ہیں. برقعے کو ایک بنا لیا کہ نہیں برقع پہنے گی, دینداری اختیار کرے گی, بس اس کی شادی نہیں ہوگی. تو کیا جتنے بھی جو غیر دیندار لوگ ہیں اور جتنے بھی بغیر برقعے والے سب کی شادیاں ہو گئی سب کی؟ یہ لڑکا ہوگا تو بھائی داڑھی کیوں رکھ رہا ہے, اتنے جلدی کون سی لڑکی ملے گی؟ یہ لڑکی تو حجاب کیوں پہن رہی ہے, تیرے کو کون سا لڑکا ملے گا؟ ساری چیزیں گھر جا کے بھی یہی باتیں کرتے رہتے ہیں. یہ ہو گئی آیت نمبر 31. 32 لیتے ہیں. وَإِذَا, اور جب راؤ وہ دیکھتے ان کو, قالوا وہ کہتے, انا, دیکھیے کیا کہتے, انا بے شک ہؤلائی, یہی ہے, لضالون, یہ تو بہکے لوگ ہیں, گمراہ لوگ ہیں, پاگل لوگ ہیں, روز دوپہر بیٹھے رہتے ہیں قرآن کے ترجمے میں لگے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہتے ہیں. اور یہ عورتوں کو تو قرآن کا ترجمہ کرنا نہیں چاہیے, یہ بھی باتیں بتاتے ہیں. پلین ناظرہ قرآن پڑھو بس ختم ہو گئی بات, تم تو گھر کے لیے ہو, یہ سب کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ کا بڑا احسان ہے, آج کل تو آن لائن کلاسز چل رہی ہیں. ہمارے اسٹوڈینٹس نے تو وہ بھی فیس کیا ہے کہ گھر والوں نے ان کو کلاسز آنے سے منع کیا. ٹرسٹ می, اور ہم نے سب کو کہا کہ اگر آپ کے گھر والے, آپ کے شوہر یا کوئی بھی آبجیکٹ کرتا ہے, پلیز ڈونٹ کم, پلیز ڈونٹ کم, مت آنا. یعنی کلاسز میں اگر کوئی جو شوہر کبھی آپ کو منع کرتے تو وہ کہتے تھے ہم سے یہ تو صحیح چیز ہے, پھر ہم کیوں نہیں سنیں. لیکن دیکھیے گھر اگر شوہر ہی جو منع کرے تو پھر اس کے لیے تو پرابلم ہو جائے گی. اور واقعی میری جو ٹیچر تھی انہوں نے مجھے ایک ایگزامپل دیا تھا, تو ان کی ایک اسٹوڈینٹس میں سے تھی جو قرآن کلاسز جب وہ اٹینڈ کرتی تو شوہر آبجیکٹ کیا کرتے, کیوں جاتی ہوں؟ آبجیکٹ نہیں کیا جاتا جب فلمیں دیکھنے جاتے, آبجیکٹ نہیں کیا جاتا جب جو ہے یعنی پارٹیز وغیرہ جہاں پر جو ہے کہ حرام کام ہوتے ہیں وہ اٹینڈ, تو ان کو آبجیکٹ نہیں کیا جاتا. لیکن جب قرآن کلاس میں آتے ہیں تو آبجیکٹ کیا جاتا. ٹھیک ہے, ہم جانتے ہیں بات. لیکن جب اس نے آ کے جو ہے کہ میری ٹیچر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم مت آؤ, صبر اختیار کرو, اللہ تمہارے لیے راستہ نکالے گا, مت آؤ. اپنے ہسبینڈ سے, اپنے شوہر کے اگینسٹ نہ جاؤ, نہ جاؤ. وہ کہتی رہی کہ میں کیا غلط کام کر رہی ہوں, بالکل صحیح ہے, لیکن ہم نے کیا کہا, مت آؤ, جاؤ. پھر وہ جو ہے بیچاری, مجھے لگتا ہے کہ ایک ہفتہ تک کی کلاسز نہیں آئی, یعنی ایک ہفتہ تک کے وہ کلاسز نہیں آئی. تو ایک دن ان کے شوہر نے, دیکھتے ہوں گے روز دوپہر جاتی ہے, جب منع کر دیا تو گھر میں بیٹھ گئی. اب شوہر گھر میں موجود تھے, انہوں نے دیکھا کہ یہ جا نہیں رہی ہے کلاسز, کیا بات ہے؟ تو ان سے پوچھا کہ بھائی تم کلاسز کیوں نہیں جا رہی ہو؟ انہوں نے بتایا آپ نے منع کر دیے تھے, تو میں نے جا کے اپنے استاذہ سے جو ہے وہ کمپلین کیا. تو بولے کیا کہا تمہارے استاذہ نے پھر؟ کہ شوہر منع کر رہے ہیں کلاس آنے کے لیے. تو بولے میرے استاذہ نے کہا پھر آپ مت آئیے, شوہر کی بات مانے, شوہر جیسے بتا رہے ان کو فالو کرے, آپ کو گھر میں رہنا ہے, آپ کیوں پرابلم کریٹ کر رہی ہو اپنے گھر میں. اور ٹرسٹ می, بولے وہ جو اسٹوڈنٹ تھی انہوں نے بتایا کہ جو ہے نیکسٹ ڈے ہی مجھے کلاس چھوڑنے کے لیے میرے شوہر آئے اور کہا یہ کلاسز اٹینڈ کرو, بڑی اچھی باتیں سکھائی جاتی ہے آپ کو, الحمدللہ. اور پھر وہ برابر جو ہے ان کو کار سے جو ہے وہ کلاسز میں چھوڑ کے جاتے تھے. تو ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں, ابھی تو آن لائن ہو گئی, ابھی تو گھروں سے باہر نکلنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہاں, گھروں سے باہر نکلنے کی ضرورت بھی نہیں, ابھی تو آن لائن کلاسز ہو گئے الحمدللہ. آپ دیکھیں تو یہ کلاسز میں آپ کیا سیکھتے ہیں؟ آپ قرآن پڑھتے ہیں, اللہ کی کتاب کو جان رہے ہیں, اور پھر ہر ایک انسان میں جو بیڈ چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم یہاں پر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, اور آپ کے ہاتھ کو کلین کر کے اس میں اچھی چیزیں ڈال کے بیچتے ہیں. یہی ہے, دیٹس اٹ, بس. قرآن سیکھنے سے انسان تو بہتر ہی بہتر ہوتا جاتا ہے. obviously 100% ابھی تک تو ہم اچھے نہیں ہوئے ہوں گے, مگر ایٹ لیسٹ ہم نے بیبی اسٹیپ تو لینا اسٹارٹ کیا ہے. ڈائریکشن اگر ہمارا صحیح ہے تو منزل پر تو اللہ پہنچا دیں گے, کریکٹ. اگر ہمارا ڈائریکشن صحیح ہے تو منزل تک تو اللہ پہنچا دیں گے. یاد رکھیں وہ جس نے 100 قتل کیا تھا, 99 بنی اسرائیل کی روایت تھی, اس نے کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا تھا سوائے ایک نیت کی تھی کہ میں اچھی بستی کی طرف جاؤں گا. اللہ نے اس کو پہنچا دیا, اس کا ڈائریکشن صحیح تھا, اللہ نے اس کو پہنچا دیا. تو ہم بھی یہاں اگر پرفیکٹ نہیں بھی ہے, تو ایٹ لیسٹ ہم بیبی اسٹیپ لے رہے ہیں, ہم تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے چینج کریں گے. اب پتہ نہیں انسان سننے سے جو ہے اس میں کون کب چینج ہو جائے, کون سی آیت کس پر کیا اثر کر جائے. تو یہ کیا کرتے ہیں, ان ہؤلاء لضالون, وہ کیا کہتے تھے کہ دیکھو یہ بھٹکے ہوئے لوگ جا رہے ہیں, دوپہر میں جاتے ہیں کلاسز میں بیٹھتے, بھٹکے لوگ, گمراہ لوگ, میڈ ہو گئے, یو آر آل میڈ پیپل. سمجھ میں آئی بات؟
تو دیکھو حلیہ بالکل انہوں نے کیسا بنا لیا کارٹون جیسا، حجاب نقاب کے لطیفے بناتے، پیروڈیز، ہاں جو 2 سے زیادہ بچے ہو جائے جن کے ان پر بھی مذاق اڑایا جاتا ہے. کریکٹ. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہو گیا. تو یہ آیت نمبر 32. آیت نمبر 33 دیکھتے ہیں ابھی. وما، اور نہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اچھا لوگوں کو جج کر رہے ہیں، لوگوں کے بارے میں تبصرے کر رہے ہیں، اس کو گمراہ کہہ رہے ہیں، یہ کفر کرنے والے لوگ ان کو برا بولتے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، آنکھوں کے اشارے کرتے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھو کیا کہتے ہیں آیت نمبر 33. وہ اور ماں نہیں حالانکہ ارسلو وہ بھیجے گئے. کون؟ وہ جو کفر کرنے والوں کو ہم نے اس لیے نہیں بھیجا علیہم ان پر حافظین، نگہبانی کرنے کے لیے. ہاں یہ پولیس مین ہے کیا ان کے؟ یہ واچ مین ہے کیا ان کے؟ ہاؤ ڈیر کہ یہ ان کو لقب دے رہے ہیں، یہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ ہوتے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 33 میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میں نے تم کو ان کا چوکیدار بنایا تھا. کیا چوکیداری کر رہے ہو کیا؟ کہ یہ دیکھو کیسے چینج ہو گئے. اب یہ پہلی محفل میں جب آتے تھے ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، اب نہیں آتے. اب تو ان کی محفلیں چینج ہو گئی ہے، ان کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو گیا ہے، ان کا نظریہ چینج ہو گیا ہے. اور لقب دیتے، مذاق اڑاتے، اپنے گھر والوں کے سامنے بھی ان اہل ایمان کا مذاق اڑاتے، ان کو بہکا ہوا کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں نے تم کو ان کا چوکیدار بنایا. کیا ججمنٹ کیسے پاس کرتے ہو کسی کے بارے میں؟ کیا حق ہے تم ان پر تبصرے کرتے ہو؟ How dare you؟ وما ارسلوا علیہم حافظین. اس سے آپ کو کیا پتا چلتا ہے؟ دیکھیے ہمارے پاس ہے نا کوئی رائٹ نہیں ہے کسی کو جج کرنے کا اور کسی کو نیم ٹیگز دینے کا. ٹھیک ہے، کسی پر انگلی اٹھانے کا ہم کو حق نہیں ہے. وہ کام کس کا ہے؟ ججمنٹ پاس کرنے کا کام کس کا ہے؟ وہ اللہ کا کام ہے. تم کو کرنے کی ضرورت ہے. لوگ اکثر یہی کرتے نا، لوگوں کو نام رکھتے، مذاق اڑاتے، کچھ بھی بولتے. ججمنٹ پاس کرنے کا حق تم کو نہیں ہے، وہ اللہ کا کام ہے. تو یہاں کیا ہے؟ وما ارسلوا علیہم حافظین. کیا ہم نے جو ہے چوکیدار بنا کر بھیجا تم کو ان پر؟ تم کیوں ان پر جو تبصرے کرتے ہو، کیوں ججمنٹ پاس کرتے ہو؟ یہ کس کے بارے میں بات اللہ کہہ رہے ہیں؟ اسٹرکٹلی کفر کرنے والوں کے بارے میں. کیوں؟ کیونکہ وہ اہل ایمان کا دنیا میں رہتے ہوئے مذاق اڑاتے، اہل ایمان کا مذاق اڑاتے اور ان پر ہنستے. اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب آخرت کا منظر پورا سینیریو چینج کریں گے قیامت کے دن. اللہ بتا رہے آیت نمبر 34. آیت نمبر 34 لگائیں باجی. اس میں پورا نظارہ چینج ہونے والا ہے. دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے یہاں پر. وَالْيَوْمَ، آج یعنی کب؟ قیامت کے دن. الذین، وہ لوگ جو آمنو ایمان لے آئے، من الکفاری، کفار پر، یضحکون، وہ ہنس رہے ہوں گے. پورا نظارہ چینج. آپ کو میں نے بتایا نا پیچھے والی آیت سے، اب اہل ایمان ہنسیں گے اور کفار سر جھکائے کھڑے رہیں گے. الٹا سین، پورا الٹا. بیکاز اللہ ذو انتقام ہے، وہ بدلہ لینے والا ہے. دنیا میں یہ اہل ایمان کا مذاق اڑایا جاتا تو وہ صبر کیا کرتے تھے. اب یہاں پر دیکھو پورا سین چینج. کل ان لوگوں کا مذاق اڑایا جائے گا، ہنسا جائے گا ان پر. دیکھو اللہ کیسے بدلہ لیتے ہیں. ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج پیمانے بدل جائیں گے. آج ایمان والے کفار پر ہنسیں گے، دیکھو اللہ کیسا بدلہ لیتے ہیں ان سے. اس میں اتنی تسلی ہے ان لوگوں کے لیے جو دین پر چلتے ہیں اور لوگ ان کے بارے میں باتیں بناتے ہیں، ٹونٹ کرتے ہیں، ہنستے ہیں ایمان والوں پر. ان کے لیے اس میں بہت بڑی تسلی کہ اگر کوئی کسی دیندار کا مذاق اڑا رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو یہاں تسلی دی. ڈونٹ وری، پورا سین چینج کر دوں گا قیامت کے دن. ڈونٹ وری. اور اگر تم نے صبر کیا تو یہ بات یہاں پر مینشن کی جا رہی ہے. سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ اب اللہ ذو انتقام، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر. حدیث سے آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو مذاق ان کا اڑایا جائے گا، کافروں کا جو اہل ایمان کا دنیا میں رہتے مذاق اڑاتے تھے. آئی ہوپ یہاں پر ایک دو حدیثیں وہ لگا دیجیے باجی. ایک تو میں نے لیٹر اور صبح باجی کو دی تھی اور پرل گروپ میں بھی ڈال دی. اگر صبح باجی کو ٹائم نہیں ملا پی پی ٹی میں ڈالنے کے لیے تو ایٹ لیسٹ آپ جو ہے شو کر دیجیے. یس یہ والی تو ہے، لیکن اس کے بعد ایک لمبی چوڑی حدیث ہے جو بعد میں بتا دینا. پہلے یہ پڑھتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی شخص کسی کا مذاق اڑاتا ہے نا
तो उसको मौत तब तक नहीं आएगी जब तक उसका मजाक ना उड़ाया जाए। ये हमेशा याद रखिए। होते हैं ना कुछ लोग किसी का मजाक उड़ाते हैं, उसको मौत तब तक नहीं आएगी जब तक कि दुनिया में उसका मजाक उड़ा लिया ना जाए, तब तक वो मरेगा नहीं। और ये रिवायत भी पढ़ लीजिए बाजी। जी बाजी हम पढ़ देते हैं। मुअद बिन जब्बाल रदी अल्लाह ताला narrated that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, if anyone disgrace his brother for a sin, he will not die before committing it himself. Related at-Tirmidhi, who graded it to be Hasan, books 16 hadith 79. के बाद एक बड़ी वाली हदीस थी वो जन्नत वालों के बारे में, वो आप लगा दीजिए प्लीज। देखिए अब ये काफिरों का किस तरीके से जो है कि मजाक उड़ाया जाएगा, इसको रिवायत हम यहाँ से आपके लिए जो है वो पढ़ देती हूँ। पढ़ दूं बाजी में? पढ़ देती हूँ, फिर आप पढ़िए। देखिए हदीस है कि काफिर जब जो है कि जन्नत के अंदर जो है वो दाखिल होने जाएंगे तो उनसे कहा जाएगा, क्या उनसे कहा जाएगा, यानी बाहर खड़े होंगे काफिर और जन्नत का दरवाजा जो है ना, कहा जाएगा, फरिश्ते कहेंगे जाओ जन्नत का दरवाजा खुला है तुम भी अंदर चले जाओ। तो वो खड़े हो जाएंगे जन्नत के अंदर जाने के लिए, लेकिन जो ही वो अंदर जाने के लिए बढ़ेंगे तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। फिर वो वहां खड़े रहेंगे तो उनको कहा जाएगा नहीं दूसरे दरवाजे से जाओ, तो वो दूसरे दरवाजे की तरफ भागेंगे। मजाक उड़ाया जा रहा है ना, देखो ना। फिर उनको दूसरे की दरवाजा, जैसे ही वो जाने लगेंगे तो दूसरा दरवाजा बंद, ऐसे तीसरा चौथा पांचवा, हत्ता कि वो थक जाएंगे और जाके बैठ जाएंगे दूर। और फिर जब उनको बुलाया जाएगा तो वो उठेंगे भी नहीं। इस तरीके पर इनका मजाक उड़ाया जाएगा। सोचो इनको जन्नत की एंट्री नहीं मिलेगी, ये मजाक ही हो रहा है। वो जन्नत के दरवाजे जाएंगे और दरवाजा बंद, वो थक हार के बैठ जाएंगे। फिर इनको जब बुलाया जाएगा तो वो जाएंगे ही नहीं। बस इसको रिवाज को पढ़ लीजिए प्लीज। जी बाजी हम पढ़ देते हैं। सैयदना हसन radiallahu ta'ala narrated that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, there are certain people who used to mock other in the world. In the year after, the gate of paradise will be opened for them, and it will be said to them, come, come. So they will come forward, full of grief and humiliation, until where they approach it, the gate will be closed before them. Then another gate will be opened, and it will be said to them, come, come, and they will come again, full of sorrow and distress. But when they reached it, it too will be shut in their face. This will continue until finally one of the gate of paradise remain open for them. They will again be called, come, but at that time they will turn away in despair, realizing they have no share in it. Subha ab Iman al-Bayyadi, Hadith 6333. तो यहाँ हमको पता चलता है कि जैसा गुनाह वैसी सजा। देखिए अल्लाह सुब्हान व तआला इनका मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने दुनिया में अहले ईमान का मजाक उड़ाया था। अभी पूरा सिनेरियो जो है वो उल्टा हो गया है, अब इनका जो है वो मजाक उड़ाया जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है बात हो गई हमारी। आयत नंबर जो है यहाँ पर 34 तक है, 35 लेते हैं। अब अलल अराई की, वो तख्तों पर बैठे होंगे। कौन तख्तों पर बैठे होंगे? आप देखिए, अहले ईमान यंजुरूना, वो देखते होंगे इनके सारे नजारे, कैसे इनके साथ में जन्नत के एक गेट से दूसरे गेट की तरफ भाग रहे हैं। तो अहले ईमान इनको बैठ के देखते रहेंगे और हंसेंगे। वो फरीकों पर जो है वो बैठे रहेंगे। समझ में आई बात आपको? आयत नंबर 36 लगाएं। अल क्या सुविबा, सवाब दिया गया, अल कुफारू, कुफार को, माँ जो कानू थे वो, या फलून, जो वो किया करते थे। यानी अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या कहा कि क्या बदला पा लिया जो अपनी गलत हरकत का, यानी है ना, मिल गया ना बदला। देखिए कितने अच्छे से ये पावर पॉइंट यहाँ पर बात हो गई पक्की के बदला बराबर, हर चीज का बदला लिया जाएगा। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या कहा? हो गया रिवेंज। हाँ, ईमान वालों को भी बता दिया जाएगा और उनको काफिरों को भी बता दिया जाएगा। देखो हो गया ना, सवाब मिल गया तुमको। या सवाब का मतलब क्या है? बदला। तो हल सुविबा, सवाब दे दिया गया या बदला दे दिया गया। अल कुफार, कुफार को, माँ जो कानू थे वो, या फलून, जो वो किया करते थे, अल्लाह के दीन का मजाक उड़ा रहे थे। एक्चुअली वो बंदों का नहीं,
جب کوئی کسی کا مذاق اڑائے نا دیندار شخص کے پہناوے کا اور جو ہے کہ اس کے طور طریقے کا، تو ہمیشہ یاد رکھنا وہ انسان کا کوئی مذاق نہیں اڑا رہا ہے، وہ تو اللہ کے دین کا مذاق اڑتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ will take care. اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے کوئی، نعوذ باللہ. اللہ will take care of all of this. یہ یہاں پر ہم کو دماغ میں یہ پوائنٹ کو رکھنا چاہیے. یہ بات کیوں کہی گئی یہاں پر؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہل تُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ؟ یہ بات کیوں کہی گئی یہاں پر؟ یہ بات کیوں کہی گئی کہ انسان پوری تسلی کے ساتھ رہے کہ قیامت کے دن بدلہ مل ہی جائے گا. آج اگر ہمیں کوئی گمراہ کہتا تو لوگ واقع آپ کو گمراہ کہیں گے، ہے نا. قرآن پڑھنے اور جو ہے پڑھانے والے کی تعبیر گمراہی سے ہی کریں گے، یہ ہوگا. پر لیکن آج انسان صبر سے کام لے لے تو یہ بات کہنے والے پر الٹا پڑے گی. کل قیامت کے دن کوئی کسی کو گالی دے اسی پر پڑے گی، مذاق اڑائے اسی پر پلٹے گا قیامت پر. کسی کے ساتھ برے کرنے سے پہلے سوچ لے، پلٹ کر اسی پر آنا ہے. آج تمہارے ساتھ کر رہے ہیں. کوئی اگر آپ دیکھیں داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی داڑھی کا، کوئی حجاب کا، کوئی نمازیوں کا، کوئی کسی چیز کا، تو یہ دنیا میں سب ہوگا. ناؤ کیا کریں؟ سب. کل سب حساب ہوگا کمپلیٹ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو انتقام ہے، وہ ضرور بدلا لے گا. الحمدللہ یہ ہو گئی آپ کی سورہ مطففین کمپلیٹ. الحمدللہ. ٹھیک ہے. اور بات وہی جو میزان سے سٹارٹ کیے تھے، اور الحمدللہ بات جو ہے وہ میزان پر ہی آ گئی کہ حساب برابر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ برابر حساب کرے گا، کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے ساتھ کمی بیشی نہیں کرے گا. تو ایمان والے تم صبر کر لو، کل تمہارا بدلہ تم کو مل کے رہے گا. الحمدللہ. سورہ مطففین پلیز جو ہے کہ پوچھ لیجیے اور دعا کی سلائڈ لگا دیجیے. اور آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ علینا سید کو اپنی دعا میں پلیز رکھیں، اور میری خالہ جان جو ہے ریحانہ شیخ قمرالدین جو ہے کہ ان کے لیے بھی جو ہے وہ دعا کریں پلیز. شی از آن ڈائلسس اینڈ شی از ویری ویک. کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کے لیے صحیح جو ہے جو صحیح فیصلہ ہے اللہ ان کے لیے کرے. آمین یا رب. سسٹرز پلیز ہمیں چیٹ باکس میں بتایا. باجی نے بہت خوبصورتی سے ایکچولی بہت سب کے لیے بہت اچھا مورل ہے کہ ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. ہم مذاق میں بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے ایکچولی ٹو بی ویری آنےسٹ. یہ بہت امپورٹنٹ آیت تھی فرام آیت نمبر 31 سے لے کے 36 تک کے اگر ہم کسی کا یہاں پر مذاق اڑا رہے ہیں تو ہمارا وہاں پر مذاق اڑایا جائے گا، اور ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. بیوٹیفل مورل. جزاک اللہ خیرن کثیرہ باجی. گڈ مورل فار ایوری بڈی فار اس. مطلب ہم مذاق میں بھی کسی کوئی چھوٹی چیز کو، ہم بہت چھوٹی چیزوں کو ہم نظر انداز کر جاتے ہیں، لیکن وہ چھوٹی چیز ہمارے لیے میزان میں کتنی بھاری ہوئے گی وہ ہمیں خود ہی نہیں پتا ہے. سو thanks for giving us good moral with beautiful tafsir, with beautiful worldly thing you have given us. the بہت خوبصورتی سے آپ نے یہ سورے کو مکمل کیا. الحمدللہ. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ آگے بھی اسے کلیئرلی لوگوں تک پہنچائے. pass on the things that will be helpful for everybody. کیونکہ باجی اناؤنسمنٹ ہی کر رہی ہیں تو باجی آپ کل کی کلاس کا بھی اناؤنسمنٹ کر دے کہ we are going to start with a new surah, Surah Maida, and I would request all the students to be present please with their family, their friends, circle, their loved ones. کیوں؟ کہ اگر ہم کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو ہمیشہ ہم اس کو شیئر کرتے ہیں نا. ہم چاہتے ہیں ہمارے loved ones کو بھی وہ ملے. اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں کیا ہے، you're trying to share the Quran ayat, the links، اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی جنت کے درجات اچھے سے اچھے ملے، ہے نا. ہمارے ساتھ ہم کو ہمارے فرینڈس کو بھی لے جانا ہے جنت میں. وی نیڈ کمپنی میٹرز نا، اور کمپینین شپ ضروری ہے نا. ہم کو چاہیے نا ہماری فیملی. تو پھر آپ سبھی کو جو ہے انویٹیشن دے، ان کو دعوت دے، کل کی لنک دے. ایک نیا سورہ اسٹارٹ ہوتا ہے کیونکہ بعض وقت لوگ یہ کہتے ہیں چلو ابھی سورہ نساء چل رہا ہے نا، تو سورہ نساء ختم ہو جائے گا نا پھر جائیں گے تو چلو دے وہ ویٹنگ فار اے نیو سورہ. سو ان کے پاس اب کوئی بہانہ نہیں ہے. ایٹ لیسٹ ان سے کہیں کہ سورہ مائدہ جو ہے وہ آن ہونے والا ہے، اینڈ اٹس ویری بیوٹیفل سورہ. بہت ڈیٹیل میں انشاءاللہ کریں گے. ایک ایک آیت بہت ڈیٹیل دے.
ایسا ہو سکتا ہے کہ کل میں صرف آپ کے ساتھ ایک ہی آیت کروں, یعنی ہر آیت اتنی ڈیٹیل ہے. اوکے, سو پلیز سب کو بتا دیجیے گا اور دعا لگا دیجیے باجی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی. جزاک اللہ خیرن کثیرا for all the tafsir which you do. May Allah bless you with all goodness. May Allah give your family members all the blessing and other stuff. Allah